السلام علیکم. ابراہیم بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سیٹ. امان کیا حال ہے؟ آج ہمارے ساتھ ابراہیم صاحب موجود ہیں. ابراہیم صاحب جو ہیں ہی از دی اونر آف داڑھی مونچھ. اور داڑھی مونچھ کا جس کو نہیں پتہ وہ کلیئرلی انسٹاگرام یا فیس بک نہیں یوز کرتا. داڑھی مونچھ ایک برانڈ ہے جو مینز گرومنگ پروڈکٹس آفر کرتا ہے. اور کیا یہ درست ہوگا ٹو سے کہ ایک 8 فگر روپی کمپنی ہے اس پوائنٹ پہ؟ 8 فگر روپی کتنے ہو گیا مجھے اس میں پتہ نہیں. 8 فگر روپی آپ نے کر دیا. ڈیفینیٹلی ہاں رائٹ. ایک یعنی کافی امپریسو اس کا ٹرن اوور ہے جس طرح آپ بتا رہے تھے. ایک اسٹارٹ اپ کلچر میں آئی تھنک ٹیک سے ہٹ کے ایک اچھی امپریسو عام طور پر ٹیک وینچرز ہی نظر آتے ہیں. کافی بڑی کمپنی ہے اور اس کے ایڈ مجھے کانسٹنٹلی آتے ہیں. اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں میں سارے ایڈ دیکھتا ہوں ہمیشہ. اچھا نائس. بیکاز وہ جس طریقے سے بنے ہوتے ہیں پورا ایڈ دیکھتے ہیں. میں پورا ایڈ دیکھتا ہوں. میں کبھی کلک نہیں کرتا. میں آپ کے پیسے بھی لگواتا ہوں کنورژن بھی نہیں دیتا آپ کو. اچھا صحیح ہے. اٹس بیکاز ایڈ ہمیشہ بڑے کیپٹیویٹنگ طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل آنیسٹلی پاکستانی مارکیٹ کے لیے یونیک ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی یونیک ہوتے ہیں. یا تھوڑا مجھے تھوڑی تب بھی چڑھتی ہے سارے جو میل ماڈلز ہوتے ہیں بیکاز وہ سارے بس بہت لائک ان کے بال پرفیکٹ ہوتے ہیں, داڑھی ان کی سیٹ ہوتی ہے. تھوڑا میں اس بات پہ ڈساپوائنٹڈ ہوں کہ آپ کی داڑھی مونچھ لوگو والی داڑھی اور مونچھ نہیں ہے. یار میرا مینز گرومنگ برانڈ سو یو نو اٹس ناٹ جسٹ داڑھی اینڈ مونچھ. وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو گیٹ اوے فرام دیٹ ایز ویل. سو لوگ ہمیں ابھی بھی بیئرڈ آئل سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹیڈ ایز ویل. بٹ اب آپ ہماری ویڈیوز میں بھی دیکھو وی آر ٹرائنگ ٹو موو اوے فرام دیٹ. ہم کہہ رہے ہیں میرا مینز گرومنگ برانڈ اور ہم وہ ایسوسیشن تھوڑا سا ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں. وی وانٹ ٹو برنگ اٹ مور ٹورڈز مینز گرومنگ. بٹ اٹس ناٹ این انفیئر ایسوسیشن رائٹ. آئی مین ایٹ دس پوائنٹ اگر 2-3-4 سال لگاتار لوگوں نے وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے, ہوپ فلی ان شاء اللہ آئی تھنک اگر آپ برانچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اینڈ یو کم اپ ود کر تو چکے ہیں. اٹس بین مور دین 2 years رائٹ. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ایز ویل کہ یو نو یو تاکہ آپ کے ٹاپ آف مائنڈ صرف آپ داڑھی مونچھ کا تب نہ سوچو جب آپ نے داڑھی کے لیے کچھ لینا ہے. آپ نے باڈی اسپرے لینا ہے, آپ نے شیمپو لینا ہے, فیس واش لینا ہے, اسٹائلنگ کے لیے کچھ لینا ہے. تھوڑا سا نا بس مائک اپنے قریب کھینچ لیں ہلکا سا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ داڑھی مونچھ کا نام ہر پروڈکٹ کے حوالے سے آئے. سو اوور آل مینز گرومنگ کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اوور آل دیکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. آپ نے کہا جتنے بھی ایڈز میں ماڈلز ہیں وہ بڑے یو نو ایک ان کا طریقہ ہے پرفیکشن ٹائپ, انہوں نے بال بنے ہوئے ہیں, مونچھ وہ بھی سیٹ ہے ان کا. وی آر ٹرائنگ ٹو موو اوے فرام دیٹ. سو ایز اے بزنس ہم دیکھتے ہیں کہ جو جین زی ہے اس کو پرفیکشن فٹیگ ہو گئی ہے. اس نے اتنی پرفیکشن اس کو دکھائی جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار مجھے پتہ ہے آئی کین ناٹ بی دس. سو وی آر آلسو موونگ اوے فرام دس. ناٹ جسٹ اس, لاٹ آف ادر برانڈز آر موونگ اوے فرام دس ایز ویل, ویئر آپ کو یو نو ہیومن ایلیمنٹ اصل انسان دکھانے کی ضرورت ہے اور اصل دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسے ہے اور یو نو آپ یہ کر سکتے ہو. سو ڈو یو ہیو اے پروڈکٹ فار اسٹریچ مارکس؟ نو وی ڈونٹ, ناٹ یٹ. امان کو بہت بڑا ایشو ہے اسٹریچ مارک. نہیں مجھے کرتے ہیں آپ کے لیے. I'm just saying like acne, stretch marks, ایکنی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. black heads, like general blemishes, skin discoloration. Gen Z کی vibe ہے یہ, right? Plus size models آ گئے ہیں. جینیٹل وارڈز کا بہت ایشو ہے. یا پلس سائز ماڈل آئی فیل لائک ہاں لوگ کر رہے ہیں بٹ آئی سارٹ آف آپ اوور کریکشن ہے آپ کو لگتا ہے تھوڑا زیادہ. ہاں آئی تھنک سو. آئی فیل لائک کہ آپ لائک محنت اگر کر رہے ہو یو نو لائک جو ماڈلس بھی ہیں جو لوگ ہیں وہ پھر آتا ہے کہ یار میں نے محنت کی ہے سو یو نو لائک کچھ بنتا ہے. بٹ اگر آپ نے کوئی محنت ہی نہیں کی آپ اٹھ کے آئے. پلس سائز ماڈلس بھی کافی محنت کرتے ہیں. اچھا کرتے ہیں تو پھر I mean like how do you imagine they get to from the room to the kitchen to the fridge and back there again. ابراہیم بھائی آپ کی بڑی کم عمر ہے. آئی تھنک یو 28 years old. جی 27. ٹھیک ہے. یعنی آپ 1 سال ہمارے جونیئر ہو. بلیو اٹ اور ناٹ کوئی مانتا نہیں کہ نہیں وہ تو میں خود مجھے ہارڈ ٹو بلیو لگتا ہے. میں آپ کو بعد میں ID کارڈ دکھاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ میں نا سلیش لگا کے لکھ دوں گا only for age use. only for transfer use. تو کافی چھوٹی عمر میں ماشاء اللہ کافی سکسیس آپ نے پائی. آئی تھنک آپ کے ایک اور پارٹنر ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ جی کو فاؤنڈر اور آپ کے وہ ساتھ پارٹنر اسکول فرینڈ آف مائن.
ٹھیک ہے. اور کافی آپ نے سکسیس اس کے اندر پائی. ہاؤ ڈز اٹ فیل ایک بڑی ینگ ایج پہ ایک اتنے بڑے برانڈ کو سنبھالنا؟ یار آئی فیل لائک سو میں ابھی نہیں کہوں گا کہ میں ایک بڑا برانڈ چلا رہا ہوں یا آئی ہیو ڈن سم تھنگ. آئی فیل لائک دیر از سو مچ مور دیٹ کین بی ڈن. ہاں ایٹ دا سیم ٹائم اس سال میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شروع کیا ہے کہ میں آئی ہیو ڈن سم تھنگ اینڈ دس از گڈ. محنت کی ہے. بٹ آئی فیل لائک اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. اچھا, یو ہیو اچیوڈ اے لیول آف سکسیز آئی ووڈ سے جو کافی لوگ دیکھ کے دے وڈ اسپائر ٹو کہ یار بڑے سکسیزفل ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ ہیو یو فیلٹ کہ یار نہیں میں انف نہیں کر رہا یا میں اسے بہتر کر سکتا؟ ہاں دیکھیں, ہم اگر دیکھیں تو بات تو مارکیٹ سائز کے پوائنٹ آف ویو سے کی جائے گی نا. سو اگر مارکیٹ سائز اتنا بڑا ہے اور آپ نے اس کا 5% یا 10% ایکوائر کیا ہے, جس آپ کے پوٹینشیل پہ اگر آپ اس کے 5 یا 10% پہ ہو تو آئی فیل لائک اتنا آپ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے. اب آپ کیوں 5 یا 10% پہ ہو؟ کیونکہ ہم نے اس طریقے سے ایگزیکیوشن نہیں کی ہوئی. سو ادھر ہمارے اینڈ پہ کافی لیکنگز ہیں جس میں ہم بہتر کریں گے تو ہم وہاں پہ جائیں گے. سو یس ہم نے کچھ کیا ہے, ویئر آن ٹو سم تھنگ بگ بٹ ویئر ناٹ دیر یٹ. سو اور وہ کیوں نہیں ہے اس میں اوبیسلی ہماری اپنی وجوہات ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں نہیں ہیں. بندہ پھر انڈائریکٹلی انفر کر سکتا ہے کہ سکسیس کا ایک فیکٹر یا میٹرک ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہائر اسٹینڈرڈ پہ ہولڈ کرتے ہیں. لائک 5% بھی 22 کروڑ کا بھی نہیں, پاپولیشن کے حوالے سے نہیں بات کر رہا میں, جو ہم اچیو کر سکتے ہیں, جو ہم اچیو کر سکتے ہیں. میں ٹوٹل ایڈریسیبل مارکیٹ کی بھی نہیں بات کر رہا. آپ ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہو اچھا اتنی ٹوٹل ایڈریسیبل مارکیٹ ہے. اگر آپ کلیریفائی کر دیں, واٹ ڈو یو تھنک از دی ایکچوئل سیگمنٹ جو آپ کی بائر مارکیٹ پوٹینشیلی ہے؟ 2 کروڑ ہیں, 3 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں. یار آئی تھنک ہم اس کو 5 ملین پیپل, 50 لاکھ بگ of 2-3 ہزار روپے on the average. ہاں دیٹس اے بگ مارکیٹ. سو ہم تو اس حساب سے بھی نہیں دیکھ رہے. ہم کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے, آپ 1 ملین کا بھی اگر پلے کرتے ہو تو یو کین ڈو اے سائزبل بزنس 1 ملین کنزیومر کا, اینڈ دے ریپیٹ کسٹمرز وچ وی ریئلی وانٹ ٹو ڈو, وچ از وائی وی فوکس آن آر پروڈکٹ سو مچ ایز ویل. میں امان کو بتا رہا تھا, سو ہمارے جو پروڈکٹس ہیں آئی کڈ یو ناٹ آر بیٹر دین انٹرنیشنل پروڈکٹس. ہم بینچ مارک ٹیسٹنگس کرتے ہیں, اینڈ بینچ مارک ٹیسٹنگ میں بلائنڈ ٹیسٹنگز ہوتی ہیں. اس بلائنڈ ٹیسٹنگز میں ہمارے پروڈکٹس جب انٹرنیشنل پروڈکٹ کو بیٹ کرتے ہیں تب ہم اس کو لانچ میں لے کے جاتے ہیں. سو وی ہیڈ دس ایشو ود ان دی آرگنائزیشن ایز ویل. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ہم نے کمپنی شروع بھی کی, سو آئی فیصل آباد سے ہوں, مائی فیملی از ان ٹیکسٹائل. تو جب برانڈ لانچ کیا نا تو سب سے زیادہ جو کرٹیسزم ملا یا جن لوگوں نے ہیزیٹینسی شو کی ٹو پرچیز, وہ وہی لوگ تھے جو میرے جاننے والے تھے. ناؤ آئی ڈو گیٹ دیئر پرسپیکٹیو ایز ویل. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ایک لڑکا ہے, یہ پڑھ کے اکاؤنٹنگ آیا ہے, ڈیٹا کا پڑھ کے آیا ہے, واپس آیا ہے, فیملی اس کی سوتر میں ہے, تو یہ کیسے بنا سکتا ہے. تو پھر ہے کہ اب یہ لوگ تو ایسے سوچ ہی رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کنزیومر ہے, کہتا ہے پاکستانی برانڈ ہے, لوکل ہے, ان کو کیا پتہ. آپ کو پتہ ہے گوروں کے ہم ویسے ہی غلام ہیں, جو گورے نے کہہ دیا ہم نے تو کرنا ہی وہ ہے. تو سو دیٹ از اے بگ پرابلم فار اس, ویئر جسٹ بیکاز ہم ایک پاکستانی برانڈ ہے, ایک پاکستانی فاؤنڈر ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں ٹرسٹ کریں گے. سو دیٹس اے بگ پرابلم, بٹ ویئر ورکنگ آن اٹ. نہیں, اس کی مارکیٹنگ آئی تھنک اور جو اس کی لک ہے پروڈکٹ کی, وہ اتنی سلیک ہے کہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک وہ اس چیز کو اوور کم لوگ کر لیتے ہیں کہ یار یہ لوکل برانڈ پرسیپشن امپروو کی ہے, ایون دو لوکل برانڈ ہے. نہیں بالکل برانڈ پرسیپشن امپروو کیا. ہماری جو سروس ہے وہ بہت امیزنگ قسم کی ہے. آپ دیکھو کوئی بھی ایم این سی آپ کا فون نہیں اٹھاتی, آپ سے چیٹ نہیں کرتی. ہم آپ کو فون بھی اٹھاتے ہیں, ہم آپ سے چیٹ بھی کرتے ہیں, ہم آپ کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے ود دا پروڈکٹ, ود دا سروس, وی آر ہیئر ٹو لسن ٹو یو اینڈ دین وی امپروو آن اٹ. بٹ نن آف دی ادر برانڈز ول ڈو اٹ فار یو. پلس ان کی کاسٹ کا میٹرک بھی اگر آپ دیکھیں, اس کو اگر آپ فیکٹر ان کریں تو کیا آپ کے کمپیٹیٹرز جو انٹرنیشنل ہیں, آر دے 4-5 times یور پرائس, اور از دیٹ ٹو بیڈ؟ میں نے بہت بڑا مارجن سنا تھا. ہاں, سو اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈو بزنس ان پاکستان اف یو امپورٹنگ. آپ سب کو پتہ ہے ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ہے, ٹیکسیشن اتنی ہائی ہے, سو ڈز ناٹ میک سینس ٹو امپورٹ اینڈ سیل ان پاکستان. I think this is the best time for local brands in Pakistan.
آئی تھنک ٹھیک ہے کیوس ہے بٹ بیسٹ اپرچونیٹیز کیوس میں ہی کریٹ کی جاتی ہیں. اینڈ آئی تھنک سو ہماری کمپنی میں بھی کافی مسئلہ ہو رہا تھا. اچھا ڈالر یہ ہو گیا, حالات خراب ہے, پینک تھا. بہت زیادہ, میں اس کی بات نہیں کر رہا. آئی تھنک لوکل برانڈز میں بہت پوٹینشیل ہے اس ٹائم. ساری چیزیں آپ کی باہر سے آتی تھیں. آپ کوئی بھی انڈسٹری لے لیں, صابن, پتی, سگریٹ, تو آپ اس ٹائم اگر اچھا پروڈکٹ پاکستان میں بنا سکتے ہو دین دیر از اے مارکیٹ, دیر از اے بگ مارکیٹ. اچھا he's done the first part. Yeah. Like جو دوستوں کے ساتھ بزنس پلان بنتا ہے, you've actually done it, so I'm assuming آپ دوستوں کے ساتھ خنجراب تک بھی گئے ہو. میں خنجراب تک نہیں گیا. رائٹ, تو ابھی الٹیمیٹ بیسٹ فرینڈ ٹیسٹ نہیں پاس ہوا. لائک ہر دیسی فرینڈ, امان بات کر رہے ہیں وہ جو سارے ہم دوست بیٹھتے ہیں اور ایک ٹرپ نہیں پلان ہوتا ہے کہ یار ہم نارتھ جائیں گے, اور پھر وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے. اور ایک بزنس پلان بھی ہوتا ہے, سارے مرد جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ہمیشہ دوست ایک بزنس پلان بناتے ہیں کہ یار پتہ ہے ہم فیڈ لاٹ کھولیں گے, ہم فیڈ کا کام کریں گے. یار فیڈ کا بڑا کام ہے, اور آپ نے ایکسیکیوٹ کیا. انفیکٹ آپ ان میسیجز پہ آنا چاہ رہا تھا کہ بیفور دا پوڈ کاسٹ اسٹارٹیڈ ہم تھوڑی بات کر رہے تھے اس کے بارے میں بھی. کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو داڑھی موچھ؟ سو یار وی لانچ ان 2017 بٹ تب میں انڈر گریڈ میں تھا. سو آپ یونیورسٹی میں ہی تھے؟ جی 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 جی. سو آؤٹ آف یونیورسٹی آپ نے یہ کمپنی لانچ کی, ماشاء اللہ کافی آپ کو سکسیس ملی اس میں. تھوڑا اس اسٹوری کو بھی ریکاؤنٹ کرتے ہیں کہ کس طرح, یعنی کہ ابھی جیسا ہم نے بات کی, اکثر لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ایک بزنس پلان تو بنا لیتے ہیں, اس پہ ایکسیکیوٹ نہیں کر پاتے. بالکل. آپ نے اور آپ کے جو فرینڈ تھے, آپ نے کس طریقے سے اس کو پلان کیا, پھر ایکسیکیوشن تک کیسے لے کے گئے؟ بالکل. سو یار آئی تھنک سو میں اگر زیرو سے شروع کروں, سو ہم دونوں خود کچھ کرنا چاہتے تھے اور ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم فیملی بزنس میں نہیں جانا چاہتے, کیونکہ خیر ڈائنامکس ویری کرتے ہیں بٹ آئی فیل لائک لاٹ آف ٹائمز جب آپ فیملی بزنس جوائن کرتے ہو تو آپ اتنا کھل کے نہیں کھیل سکتے. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو مائی اون تھنگ, کال مائی شاٹس, ڈو وٹ ایور. آپ باہر سے جب پڑھ کے بھی آتے ہو تو دماغ ایک ڈفرینٹ طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, اور ٹریڈیشنل بزنس میں چیزیں ایک بالکل ہی الگ طریقے سے چل رہی ہیں. سو وہ مجھے تھا کہ یار میں نا پھنس جاؤں گا. سو آئی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ وائل آئی واز ان یونیورسٹی. یہ مجھے پتہ تھا, جس کی وجہ سے مجھے تھا کہ یار یونیورسٹی میں کچھ شروع کرو, اور میکسیمم یہی ہوگا فیل ہو جائے گا یونیورسٹی کے بعد تو پھر جو ویسے ہی کرنا تھا کر لیں گے. بٹ مجھے تھا کہ نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو میک دس, جو بھی میں کروں گا اس کو یونیورسٹی میں کروں گا. سو ہوا ایسے کہ 2016 کی بات ہے. سو آئی وینٹ فار اے ایئر ابراڈ. انڈر گریڈ میں نے یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے کیا. یہاں سے میں چلا گیا سونی بنگہمپٹن US, اور وہاں پہ لائف کا بس ایک فیز تھا. ہیڈ اے بگ بیئرڈ, لمبے میں نے بال رکھے ہوئے ہیں, اور مجھے ہے کہ مجھے اور گھنی داڑھی چاہیے اور لمبی داڑھی چاہیے. میرے ایک دوست نے مجھے کہا یار تم بیئرڈ آئل استعمال کرو. بیئرڈ آئل استعمال کرنا شروع کیا. میرا جو ساتھ دوست ہے مشتبہ, اس نے بھی, ہی واز آلسو ان دی US, وہ بھی بیئرڈ آئل یوز کر رہا ہے. دسمبر میں دونوں واپس آتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں. اس سے پہلے 2-2.5 سال سے ہم ڈفرینٹ آئیڈیاز پہ باتیں کر رہے ہیں, بہت خوش ہیں جی, ہماری کیا بات ہے. ہم نے گوگل ڈاک یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے ہمیں سکھایا, تو ہم نے گوگل ڈاک پہ وہ تب US ہوتا تھا, میں UK ہوتا تھا, فل کرتے تھے. وہ چیمپئن مانتے تھے اپنے آپ کو کہ ہماری کیا ہی بات ہے, گوگل ڈاک پہ بندہ یہاں سے وہاں سے کام کر رہا ہے. بٹ اصل میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا بتا. یہاں پہ آئے تو مشتبہ کا بیئرڈ آئل ختم ہو گیا, اور اس نے کہا مارکیٹ میں نے دیکھا مجھے مل ہی نہیں رہا, اور اس دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک بیئرڈ آئل کمپنی بنا رہے ہیں. اچھا, اس کی اسٹارٹنگ بڑی مزے کی ہے. سو ہم نے کیا کیا, ہم نے ریسیپیز نکالی آن لائن, اور ہم خود چلے گئے مارکیٹ میں. ہم نے مارکیٹ سے آئلز اٹھائے, سرنجز نہیں جا کے, سرنجز میں بھر کے ہم نے جی 2 ml یہ آئل, 3 ml یہ آئل, اس طرح کر کے ایک مکس بنا دیا. اٹ واز سو بیڈ کہ میں اس کو نا ٹیسٹنگ سے بھی گھبرا رہا تھا. میں نے یوز بھی کیا, اور میں نے کہا کہ یار مطلب مجھے پتا تھا اتنا برا ہے, میں پھر بھی یوز کر لیا کہ شاید کچھ ہو جائے. اس کے بعد ہمیں سمجھا یار یہ تو ہم خود تو بنا ہی نہیں سکتے. سو وی وینٹ ٹو ڈفرنٹ مینوفیکچررز, سیمپلنگ کرنی شروع کر دی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم انٹرنیشنل پروڈکٹس خود کیونکہ یوز کرتے تھے تو ہمیں پتہ تھا اچھا کوالٹی کیا ہے.
سو ادھر ہم نے پھر کچھ کیا ہوتا ہے کہ آئل تھک زیادہ ہوتا ہے, اس کی اسمیل اچھی نہیں ہے, بہت آئلی فیل دے رہا ہے آپ کو. سو اس پہ ہم نے کافی ٹویکس کریں اور ایک سیمپل ہمیں پسند آ گیا. سیمپل پسند آیا, ہم نے کہا ہم آرڈر کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی میرا MOQ ہے 5000. اب ناؤ 2000 MOQ منیمم آرڈر کوانٹٹی. سو دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ہیئرڈ دس ورڈ MOQ. اور منیمم آرڈر کوانٹٹی ایک چیز ہوتی ہے, ان کی 5000 ہے. تو ہم نے کہا ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. اس نے کہا میں آپ کو سیمپل دے سکتا ہوں 3 لیٹر. وہ 3 لیٹر سیمپل جو ہمارے پاس آیا, اس کی ہم نے 100 بیئرڈ آئل بوٹلس بنائی اینڈ وی اسٹارٹیڈ سیلنگ. اوکے, یہ آپ نے گھر پہ پیکیجنگ کی اس کی؟ ہاں جی. سو میں نے خود پہلی جو شپمنٹ ہے اس کو خود اسمبل بھی میں نے کیا ہے, اس کے اندر آئل بھی میں نے خود ڈالا ہے, اس پہ لیبلنگ بھی میں نے خود کروائی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹیڈ. اور الحمد للہ اٹ وینٹ سو ویل. اینڈ ڈیڈ یو سیل دی فرسٹ بیچ آن لائن؟ آن لائن اٹ گاٹ سولڈ آؤٹ ان 10-14 days. Yes. And did you make an ad at home like video? Static وہ بنایا خود ہی بیٹھ کے وہاں پہ, pictures of the product. اور ساتھ where does the logo come in? 2017 18 19 16 میں ہی, I think 16 میں ہی, 16 کی دسمبر میں ہم نے لاک کیا اس کو. 16 کی جین میں ہی ہم نے, اسی ٹائم ہم نے کہا داڑھی مونچھ. تب بڑا لوکل برانڈس بڑے آ رہے تھے, ریسٹورینٹ چینز آ رہی تھیں. سو وہ اس کے ساتھ ہمیں تھا داڑھی. ہاں, وہ لمس کلچر پیک کر گیا ہوا تھا کہ اسٹارٹ اپ غیرت برگر اور ایسے ہی حرامی بریانی اور کتا سموسا, ہر چیز کے اندر ایسے نیوٹیلا ضرور ڈالنی چاہیے. مطلب ہم پروڈکٹس بنا رہے ہیں, نیوٹیلا بیسڈ ہم ہیئر کلیم ڈالتے ہیں. نہیں, like that's a thing. نہیں, at that time ہر like food startup نے نیوٹیلا نان, نیوٹیلا پکوڑے, نیوٹیلا سموسا. نیوٹیلا سموسا بھی آیا. Yes. And I can vouch for all of you, they're all disgusting. مطلب like of course Nutella ایک savory. پر گلاب جامن والے سموسے آپ نے کھائے ہیں؟ نہیں سر, وہ کھلانے پڑے. That sounds like a banger ویسے. تو نے بھی کھائے ہوئے ڈرامے نہ کر. نہیں کھائے ہوئے. اچھا کیوں کھائے ہوئے؟ یار سموسے میں گلاب جامن, مطلب آلو کے ساتھ گلاب جامن. آلو اس میں نہیں ہوتا, صرف اس کی فرائی کیسنگ. گلاب جامن. اچھا صحیح ہے, فرائڈ گلاب جامن, بیسکلی ڈیپ فرائڈ گلاب جامن. نہیں, میں بھی بڑا اسکیپٹیکل تھا جب میں نے سنا, بٹ آئی شور یو بہت مزے کے. نیوٹیلا کے بارے میں آئی تھنک جو لوٹس ہے نا, وہ نیو نیوٹیلا ہے اسٹارٹ اپ کلچر میں. ہر چیز میں لوٹس ڈال دو. ہاں آج کل یہ بھی بہت ہے یار. ڈیپ فرائڈ مارس بار کا بڑا سین ہے امریکن. ہاں اسکاٹ لینڈ میں کھاتے ہیں. یس, ڈیپ فرائڈ مارس, اس کو ڈیپ فرائی کر کے کھاتے ہیں. گورے ہر چیز ڈیپ فرائی کر دیتے ہیں, بیٹر فرائی کر دیتے ہیں. اتنی دنیا لوٹ لی لیکن مرچیں نہیں استعمال کرنا سیکھ. اسپائسیز نہیں یوز کریں, جو اسپائسیز لوٹے ہیں وہ اب یوز بھی کر لیں, کھا بھی لیں. اچھا, تو یہ آپ کی پہلی. ہاؤ ڈڈ یو ریچ دا کنکلوژن کہ آپ نے سب سے زیادہ افینسو کیریکیچر آف اے مین بنانا ہے ایز اے لوگو؟ اوفینسو تو نہیں, اٹس جسٹ ریڈیکولس اینڈ اوور دی ٹاپ. نہیں, واز لائک اے جائنٹ مسٹیچ. بٹ میں کہہ رہا تھا کہ ابراہیم بھائی کی اسی طرح داڑھی اور مونچھ ہونی چاہیے, اسی پھر مزہ آتا ہے. اگر آپ نے میسکاٹ بننا ہے برانڈ کا تو یو شوڈ. نہیں میں میسکاٹ نہیں بننا چاہتا. وی گیٹ سم ون آن بورڈ فار دیٹ. یو شوڈ ہیو اے کیریکٹر لائک اے میچلن مین ٹائپ, رونلڈ میکڈونلڈ ٹائپ گائے. ہاں نہیں, آئی تھنک یار ہونی چاہیے ایسی چیزیں. ہارڈ ٹو, آئی فیل لائک پاکستان میں اس طریقے کا کانٹینٹ بھی نہیں کریٹ ہوتا. بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فگر سم تھنگ آؤٹ. اولڈ اسپائس راؤٹ کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟ اولڈ اسپائس کے ایڈ ہوا کرتے تھے. اولڈ اسپائس کے بہت اچھے ایڈ, بڑے اگریسو قسم کے اور اوور دا ٹاپ. مطلب آئی فیل لائک پروڈکشن بڑی وہ مشکل ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی. ہاں ایک بجٹ کے اندر. آئی تھنک آلریڈی جو ایڈ ہے نا داڑھی مونچھ کے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب وہ آتے ہیں تو میں دیکھتا ضرور ہوں, بیکاز ان میں ایک انٹریگ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے وہ ایڈز آپ خود بنواتے ہیں؟ جی. سو ہم نے دیکھا کہ سب, اگر ہم ایڈس کی بات کریں تو بڑے مزے کی چیز ہے کہ آپ, آئی تھنک موسٹ لوگ جو ایڈ کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پہلے 3 سیکنڈ میں آپ نے کسٹمر کو روک لینا ہے. اگر آپ نے پہلے 3 سیکنڈ میں اس کو کچھ ایسی بات بتا رہے ہو, پنچ نہیں ہے, تو وہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا ہی نہیں. سو وی ہیو ریئلائز کہ کنزیومر جو ہے اس کو ایک چیز اگر چاہیے تو آپ وی اسٹارٹ ود اے پرابلم, اینڈ آئی تھنک دیٹ ورکس امیزنگ فار آس. آپ کی یہ پرابلم ہے, وہ کسٹمر ادھر ہی کہتے ہیں ہاں میری ہے, سو دے اسٹارٹ دے ڈو دا ہول ویڈیو. لائک آئی تھنک ان کا سب سے جو میرے لیے اسٹک ان مائی ہیڈ واز جب ان کا وہ لپ بام تھا. اور پرابلم جو آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی انہوں نے وہی کی تھی کہ سگریٹ پی کے لپس بلیک ہو گئے ہیں, اخلاق کھو گیا ہے, وہ والی وائب تھی. بالکل. اینڈ دین از لائک یہ پرابلم ہے, ہیئر از اے سولوشن, دا لپ بام اور وٹ ایور. I mean, I didn't buy it, obviously, but
I mean, it was a good pitch. I think आई थिंक ये attention मेन grab चीज़ कर है कि लेते हैं. आपने जो आपकी एक सक्सेस है वो ये है कि आपने मार्केट के अंदर एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि यार ये वाकई नहीं मिल रही, ऐसे ही है. और उसको आपने एड्रेस किया. और आई थिंक उसकी वजह से एक तो आपके एड्स भी आई कैचिंग इसीलिए होते हैं बिकॉज अक्सर मर्दों को ये इशू होता है कि यार बाल नहीं बैठ रहे, दाढ़ी साफ़ नहीं है. Yeah. तो दैट वाज गुड. अच्छा, ये कमिंग बैक टू आपका जो पहला बैच है वो बिक गया, आपको आइडिया हो गया कि अच्छा ये एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर है. उसके बाद आपने किस तरीके से इसको आगे लेके चले? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आपने कहा यार ये तो चल पड़ा है काम मेरा? यार पहली शिपमेंट, पहली जो आप देखो 14 दिन में आपने ये कर दी है. सो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, हम फुल पोटेंशियल टेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे. हम प्रोडक्ट ख़रीदते थे, ख़रीदना पड़ता था, फिर हम उसको बेचते थे. उससे पहले आप पहले पैसे देते हो, फिर प्रोडक्शन में जाता है, फिर आपका आता है वहाँ पे. सो लीड टाइम्स भी हैं. सो हम पहले 1.5-2 साल तो आउट ऑफ स्टॉक रहे हैं. अच्छा, मैं खुद भी बाहर था, मेरा पार्टनर भी बाहर था. सो हम दोनों पाकिस्तान में भी नहीं थे. रियल सही तरीके से जो हमने काम शुरू किया वो 2020 में किया. 2020 में भी हम दोनों वापस आ गए क्योंकि वी डूइंग अ साइजेबल नंबर. प्रॉफिट ये इमीडिएटली टर्न करना शुरू हो गया था. हाँ इट्स देखें क्योंकि 2 बंदे हैं आपके, हम 2 ही बंदे, हर कस्टमर सर्विस भी हम ही कर रहे हैं. 4 हमने दिन बनाए हुए थे. 4 दिन मैं कस्टमर सर्विस करता था, 4 दिन वो करता था. सो देयर इज़ नो ओवरहेड, नथिंग. आई फील लाइक अब हम जिस स्केल पे काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स उस तरीके से नहीं है. हम ऑब्वियसली एक हाई लेवल पे जाना चाहते हैं. सर्टन प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए देयर इज़ अ हाई कॉस्ट ऑफ QC QA, डिफरेंट इंस्पेक्शंस करनी पड़ती हैं, सिस्टम्स इन प्ले करने पड़ते हैं. R&D कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है व्हेन यू वांट टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड ब्रिंग आउट अ प्रोडक्ट. तो वो उस तरह नहीं है. बट तब 2 बंदे ही थे, तो हम वी हैव बीन प्रॉफिटेबल सिंस डे 1. So other than the niche being identified correctly, ये जो कि अगर कोई सुन रहे हैं budding entrepreneurs और काफ़ी सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं आजकल ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कि नहीं आप एंटरप्रेन्योर बने, आप खुद करें काम. नीश चलें आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि आप एक सर्विस या नीड फुलफ़िल कर रहे हैं जो जिसकी रिक्वायरमेंट है आवाम को. बिल्कुल. सेकंड पुश आपको लगता है प्राइसिंग की वजह से मिला था? सेकंड पॉजिटिव पुश इन द राइट डायरेक्शन? नहीं, सो वी वर एक्चुअली प्राइस्ड अ लिटिल मोर प्रीमियम. अच्छा, आपने इनिशियली इसको एज ए प्रीमियम ब्रांड अर्लियर हम इसको थोड़ा सा उस तरीके से लेके चल रहे थे. सॉर्ट ऑफ कस्टम मेड था, ज़्यादा छोटी ऑडियंस, बहुत ज़्यादा हाथ, क्योंकि हम खुद भी बड़ा ना उसको हाथों से कर रहे थे चीज़ें. डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है आपको बंदे से जो यूज़ कर रहे थे. और हमें खुद भी आई माई सेल्फ आई एम ए यूज़र, मैं खुद प्रोडक्ट्स यूज़ इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी करता रहा हूँ. तो एक हमें था कि नहीं यार इसको हम बड़ा हाई लेवल एक्सपीरियंस देंगे आपको, ये होगा वो होगा. सो वी थोड़ा सा हमने पिवट किया. वी रियलाइज जो पाकिस्तानी कंज्यूमर है वो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो बट उसको कम पैसों में एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए. ख़ास तौर पे मर्द जो हैं एज अ टारगेट ऑडियंस, सेल्फ हाइजीन, पर्सनल केयर पे आई थिंक लाइक वो जो 6-in-1 बॉडी वॉश / शैम्पू या बॉडी स्प्रेज भी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते. सो हाइजीन का उस तरह नहीं, मुंह हार्डली लोग धोते हैं, जिसमें कोई मसला नहीं है. एज इन विद प्रोडक्ट्स पानी से तो यस नहीं, वैसे भी नहीं धोते हैं. आई थिंक आई फील लाइक वो क्लासिक लाइफ बॉय हेड एंड शोल्डर्स सैशे कॉम्बिनेशन जो है ना, बॉयज नहीं वही वाली बात ना कि वो आप किसी मर्द के बाथरूम में जाओ तो वो 6-in-1 या वॉश होगा जो बालों में भी लगा रहा है, कपड़े भी उसी धोते हैं, हर चीज़ उसी से कर रहा है. नहीं बट दैट्स चेंजिंग. आई फील लाइक मतलब हम लोग की सक्सेस ये शो भी करती है. दैट्स चेंजिंग, दैट हैज चेंज्ड. एंड वुड यू से जेन ज़ी इज द बिगेस्ट डेमोग्राफिक या इवन मिलेनियल्स के अंदर? या मिलेनियल्स भी हैं ऑब्वियसली, जेन ज़ी में ये ज़्यादा है. बट कोई ना कोई देखो ना. अच्छा हाँ, 3 प्रोडक्ट तो हर कोई, टूथपेस्ट, साबुन और बॉडी स्प्रे. बॉडी स्प्रे फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर टूथपेस्ट साबुन तो सारे ही लगाते हैं. शैम्पू नहीं, सॉरी शैम्पू भी, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू, फिर चौथे पे आता है बॉडी स्प्रे. सो हम आपको शैम्पू भी दे रहे हैं, हम आपको साबुन भी दे रहे हैं, हम आपको बॉडी स्प्रे भी दे रहे हैं. राइट. तो आपने सारी बेसिस टच कर ली. हाँ. एंड आपने इन्होंने बड़ी मुझे फैसिनेटिंग इनसाइट दी थी बाय द वे अर्लियर जब इनको मिला था कि बॉडी स्प्रेज अपेरेंटली मेजॉरिटी साउथ एशिया में जो मार्केट है, इंडिया के अंदर भी ये फिनोमेनन है कि दे यूज़ इट एज समवेयर इन बिटवीन अ डिओड्रेंट एंड अ परफ्यूम. It's not necessarily a deodorant or a perfume. It's somewhere in between. देखिए है तो एक तरीके से परफ्यूम ही है वो. सो परफ्यूम हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ फ्रेगनेंस,
body spray has a lower percentage of fragrance, but essentially वो एक तरीके से सेम ही What चीज़ are the है. percentages? आपके So नॉर्मल जो आप अगर पाकिस्तान की आप मार्केट में जाएंगे, सो एक बॉडी स्प्रे में 2 से 3% फ्रेगनेंस डलती है. हम 6% फ्रेगनेंस डालते हैं और एक परफ्यूम में, एवरेज परफ्यूम में 12% फ्रेगनेंस डलती हैं. सो 2 pumps ऑफ आवर बॉडी स्प्रे इज इक्वल टू अ पम्प ऑफ अ परफ्यूम. Right. बट वॉट जिस पे जो आप बात कर रहे थे, ये दिस इज़ वेरी राइट. सो लोग जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हैं एज परफ्यूम्स. ऑब्वियसली हम बात उस सेगमेंट की कर रहे हैं जिनकी बाइंग पावर ही बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो यही लेते हैं. एंड देन शादी पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो वो बॉडीज पे लगा के चला गया. एंड दैट्स वेरी So dual functionality है, I think, and then that's why इन्होंने fragrance की जो उसकी percentage बढ़ाई है, so that it's longer lasting and then people अच्छा, have a preference for तो it. टू ऐड टू जो अमान बात कर रहा था कि एक बड़ा यानी कि ग्लैमराइज किया जाता है एंटरप्रेन्योर कल्चर को कि यू नो आपका फ्रीडम है और आप गाड़ियाँ लो और रेस्टोरेंट्स जाओ और सब कुछ. तो डिड यू फील यानी कि ये ऐसा फेज़ आया था आपके ऊपर कि अच्छा मैंने अब यू नो ब्रांड चल पड़ा है तो अब मैंने गाड़ी कौन सी लेनी है, मैंने कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना है, लटन पटन ये सारी चीज़? यार अभी तक तो ऐसा फेज नहीं आया, बट ऑब्वियसली दैट्स व्हाट यू होप फॉर. But I feel like at the same time it's a lot of glamorization from the outside, और मुश्किल भी है. मतलब आपको यू नो 16 घंटे मैंने काम किया है इनिशियल डेज में. नहीं, और अभी आते हुए भी लिविंग अवे फ्रॉम होम इन्होंने कहा कि यार घर का खाना मिल सकता है फॉर लंच. हाँ नहीं, सही बात है. Because I mean, from our perspective, he eats 3 times a day out, right? अपनी मर्जी का whatever from a restaurant. But from his perspective, यानी अब वो घर की मुर्गी नहीं, बाहर की मुर्गी दाल बराबर हो चुकी हुई है. He wants to, you know, home cooking करना चाहते हैं. तो हाउ मच अभी ऑन एवरेज वैसे कितने घंटे काम? यार सो 9 से 7 तक बच जाते हैं. मेरी कोशिश होती है 9 से 6 हो, 6 के बाद मैं बस ना कुछ करूं. बट आई फील लाइक मुश्किल है, कुछ ना कुछ है आ रहा है. आप पोजीशन पे भी ऐसे हो जिधर यू नो प्रॉब्लम्स, काफ़ी ब्लॉकर्स जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप्स कर सकते हो, आप लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हो. तो ऑब्वियसली आप उसको बड़ा तेज़ी से जाना चाहते हो और फिर टाइम बिकम्स दी ओनली कंस्ट्रेंट, राइट? सो फिर अब आपने देखना है कि अच्छा यार मेरे पास 24 घंटे हैं और अगर मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, 2 घंटे खाना खा रहा हूँ, तो 14 घंटे में काम कर सकता हूँ. तो वो आप कर तो बिल्कुल सकते हो, बट आई फील लाइक वो दैट गेट्स टू मच एज वेल. और इतना जो उसकी फैसिनेशन है वो बाहर से ही है, अंदर आके बहुत मुश्किल है. लेकिन चार्म और ड्राइव आपकी वो पैशन फॉर योर ओन वर्क एंड टेक्निकली यूर अर्निंग योर ओन, वो ड्राइव करता है कि भाई अपनी चीज़ है, अपने हाथ का बेबी है, सॉर्ट ऑफ. बिल्कुल बिल्कुल, एक आपकी उसके साथ एक अटैचमेंट है, एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक आई फील लाइक रेजिंग अ चाइल्ड. नॉट एग्जैक्टली बट यू नो सॉर्ट ऑफ सिमिलर है. तो मज़ा भी उसका बहुत है यार. आप नई नई चीज़ें फिगर आउट करते हो, चीज़ें ढूंढते हो. तो प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली हैं. आप अब इतनी मेहनत कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो कि आपको रिवॉर्ड भी एंड पे मिलेगा. क्या ये चीज़ मुश्किल थी कि कुछ अरसा बाहर, इतना अरसा बाहर है कि पहले यूके में, फिर यूएस में, फिर वापस पाकिस्तान आके यहाँ की लोकल मार्केट को एडजस्ट करना, वो एक चैलेंज था? आई फील लाइक पूरी ज़िंदगी के पाकिस्तान में गुजारी है, एंड यू नो ऑलवेज द कॉन्वर्सेशन हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड बिजनेस. और एक तरीके से जब आप पढ़ के वापस आते हो तो आपने ज़्यादा चीज़ें देखी हुई और आपको पता होती हैं. सो जब आप वापस आते हो तो आप एक तरीके से थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं उसको, एक एज होता है. लर्निंग कर्व उसका थोड़ा ज़रा इट्स नॉट एज स्टीप, यू नो, आसान नहीं. आप थोड़ा सा लोगों से ना आगे आपको स्टार्ट आगे से थोड़ा मिल जाता है, हेड स्टार्ट मिल जाता है. दैट्स द राइट वर्ड. सो वेरी फैसिनेटिंग एंगल ऑफ दैट इज दैट कि आपके वालदैन भी दे आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे इंडस्ट्री के साथ डील किया जा रहा है, कारोबार किया जा रहा है. सो डू यू थिंक दैट कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या दैट स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज जो घर के अंदर था, रिश्तेदारों के अंदर था, मे बी यू थिंक दैट गेव यू हेड स्टार्ट ओवर योर कंपीटिटर्स और अदर यंगर, इवन अगर कंपीटिटर नहीं है, यंगर एंटरप्रेन्योर्स जो कोई स्टार्टअप बना रहे थे, चाहे टेक का और नॉन टेक बेस्ड, यू नो, बिल्कुल 100%. अब आप इन सर्कल्स में भी घूमते हैं तो यू नो. हाँ, मेरे तो ख्याल में ये बहुत, आप देखो एक बंदा है वो जो बिजनेस फैमिली में रहा है. अगर एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, सो हमारा फैमिली का संडे लंच होता था, सारी फैमिली संडे को इकट्ठी हो रही है,
تو سارے بیٹھ کے بزنس کی باتیں کر رہے ہیں. میری فیملی کی جو عورتیں بھی ساری ہیں وہ بھی بزنس کانورسیشن چل رہی. میری نانی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ اچھا یار میں نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. سو دا کانورسیشن ہیز آلویز ریوالوڈ اراؤنڈ بزنسز and how to do more. So this is very natural. So basically I think the conversation and agar enterprise culture is South Asia mein it's taking root clearly. بہت بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے. انڈیا تو بہت بڑی ہے, ہم بھی چھوٹے سے 2-10 روپے ہیں اس کے اندر. تو یو تھنک اٹس پیراماؤنٹ امپورٹنس کی چیز ہے کہ گھروں کے اندر کانورسیشن شفٹ کرے, ساس بہو اس کی شادی کرا دو, اس سے شادی کروا دو, یہ ہوا ڈرامے ٹو. آئی ایم شیور وہ سب کچھ بھی ہوتا ہوگا. آف کورس اٹ ایگزسٹس بٹ بالکل, بٹ یہ بڑا میجر پارٹ ہے. پروڈکٹیو کانورسیشن اباؤٹ لائک ٹینجبلی آپ دنیا میں کیا پازیٹیوٹی پٹ آؤٹ کر سکتے ہو اور آپ کیا کما سکتے ہو فرام دا ورلڈ. اینڈ بیکاز ان آل آنیسٹی اگر آپ اف یو ڈونٹ گو آؤٹ ٹو سالو دا بگیسٹ پرابلم, لائک ایک قسم کی پرابلم سالونگ کی ہے نا داڑھی مونچھ نے, بیکاز ایک خود پرابلم فیس کر رہے تھے وہ کہ ہی آلویز وانٹڈ ٹو ڈو اے بزنس, یہ ان کا اپنا ایک پرسنل مسئلہ ہے. بٹ ہی آلسو لائک اینی ادر کنزیومر واز یوزنگ بیئرڈ پروڈکٹس رائٹ, اینڈ دین ہی آئیڈینٹیفائڈ اے پرابلم. Maybe it's not the biggest problem پاکستانی کنزیومر مارکیٹ میں, but it is a problem. And if it's a real tangible problem, اس کے لیے ایک فزیکل ریئل سولوشن ریکوائرڈ ہے یا کوئی سروس ریکوائرڈ ہے, تو آپ کے اگر پروڈکٹیو ذہن بنا ہوگا گھر سے, یعنی قابل تعریف ہے آپ کے گھر کا جو ماحول ہے. بیکاز آئی تھنک a lot of young entrepreneurs جو یونیورسٹی یا اسکول کے وجہ سے انٹرپرائز کلچر میں یا ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی کانٹینٹ کریٹرس کو دیکھ کے انٹرپرائز کی طرف اپنا رجحان بڑھاتے ہیں, آئی تھنک ان کی ریکوزٹ سارٹ آف اپ برنگنگ یا ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوتی. اس کتاب میں پڑھنا, MBA میں پڑھنا اور ہے, بالکل, اور کاروبار کانوں سے, ہاتھوں سے, آنکھوں سے دیکھنا, ایکسپیرینس کرنا, ٹچ کرنا گھر کے ماحول میں وہ اور ہے. نہیں, اور آپ دیکھو نا یہ سارے آپ کے پاس لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے بزنسز چلا رہے ہیں. تو آپ کسی تایا کی, کسی چاچے کی فیکٹری, کسی ماموں کی دکان جا کے دیکھتے ہو جب آپ, لائک دور سے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ سواٹ انالیسس کرتے ہو اور یہ کرتے ہو اور وہ کرتے ہو, بٹ آئی تھنک ہینڈز آن ایکسپیرینس بڑا میٹر کرتا ہے. بٹ دو سارٹ آف دا ایلیفنٹ ان دا روم, دو چیزوں کا ایک ہے جی, کہیں بھی اسٹارٹ اپس کی بات ہوتی ہے, دا ریلیشن شپ ود ٹیک, جو بہت بڑا ایک سوال یا نشان ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا ہینڈز آن ریلیشن شپ ہے ود ٹیک. بیکاز وائل وی کین سے کہ آپ ٹیک اسٹارٹ اپ نہیں ہیں, بٹ ٹیکنیکلی آپ ایک ٹیک اسٹارٹ اپ ہی ہیں, بیکاز آپ کی ساری جو گراؤنڈنگ ہے وہ ڈیجیٹل اسپیس کے اندر ہے, برانڈنگ بھی ڈیجیٹل اسپیس کے اندر ہے. جی, اور دوسرا سوال جو آتا ہے ہمیشہ وہ فائنینسنگ کا آتا ہے. لاٹ آف پیپل ہیو لاٹ آف ریلی گڈ آئیڈیاز, بٹ وہ کیپٹل شاید نہیں جنریٹ کر پاتے ٹو میک دم اسٹک, یا ان کو ایون گراؤنڈ اپ کھڑا کرنے میں ان کو مسئلہ آتا ہے. بالکل. ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ واٹ ہیو یو سین, واٹ ہیو یو ہرڈ, کہاں رکاوٹیں آئیں؟ سو ٹیک جو ہے نا, آئی فیل لائک ٹیک ایک بس بز ورڈ تھا, ہے ٹو ریز منی. I personally feel like a lot of startups that have raised money اور جو کہتے ہیں ہم ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں, وہ ٹیک اسٹارٹ اپس نہیں ہیں, they are tech enabled. Right. Just like how ہم ہیں, ہم ٹیک انیبلڈ ہیں, ہم دکانوں میں یا فزیکلی نہیں دے رہے ہیں, ہم تھرو آر ویب سائٹ بیچ رہے ہیں. سو آئی فیل لائک دیر از ہارڈلی اینی ریئل ٹیک ان دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پاکستان میں, اور وہ سارے صرف ٹیک انیبلڈ ہیں. اچھا, سیکنڈ جو آپ نے بات کی فنڈ ریزنگ اینڈ پہ, اس میں یہ کہ ہم نے وہ ایونیو ایکسپلور ضرور کیا ہے, but I feel like as of now we do not want to raise money. And potentially we would consider or at least think about it آگے جا کے. we're trying to go international. سو ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیسے مڈل ایسٹ مارکیٹ میں یا ایمرجنگ مارکیٹس میں, جس مڈل ایسٹ بہت بڑی گرومنگ اور سیلف کیئر کی بڑی مارکیٹ ہے, بیئرڈ گرومنگ اور لائک پرسنل ہائیجین وغیرہ بھی دیر obsessed with it, like پرفیوم میں پاکٹ سائز بھی بڑا اچھا ہے نا پھر وہاں پہ. I'm gonna go one by one with these. The first one آپ نے ایک بہت بہت بڑی بات کی جو I think لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے بٹ لوگ کہتے نہیں ہیں, is that 90+% of the market is not, they're not tech based startups, they are tech enabled. ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دس پوائنٹ اگر ہم بھی لیٹ سے جو ہمارا پراپرٹی کا کام ہے, ہم بھی تو اپنے آپ کو ٹیک اسٹارٹ اپ کہہ سکتے ہیں, بیکاز ہم ٹیک انیبلڈ ہیں. ہاں, آپ دیکھیں اسٹارٹ اپس ہیں, وہ ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں, ایگریکلچر کے بزنس میں ہیں, فروٹ منڈی سے یہاں سے وہاں کر کے وہ ٹیک. آئی تھنک اٹ جسٹ بیکیم اے ویری سیکسی سارٹ آف بز ورڈ کہ آپ ٹیک ساتھ لگا دو تو فنڈنگ کین بی اے بیٹر آپشن, یا آپٹکس آپ کی بہتر ہوں گے. تو آپ اٹس ویری گٹسی آف یو ٹو بی لائک نہیں میں ٹیک کمپنی نہیں ہوں, میں ٹیک انیبلڈ ہوں. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک ٹو بی ٹیک انیبلڈ از ٹو بی ود دا ٹائمز. یعنی اگر آپ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ یا ویب سائٹ پہ گوگل مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ صرف بل بورڈ لگا رہے ہیں بیسکلی,
ایسے ہی ہے another time, in another era, آپ بیسکلی بل بورڈ لگا رہے ہیں, آپ ہینڈ فلائر بانٹ رہے ہیں, آپ یو آر ڈوئنگ دا ایکویولنٹ کہ اگر سلونز میں آپ کا سامان پڑا ہوتا یا ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ آپ کے ڈسپلے, اب تو اویئر آپ نے بتایا کہ اب ڈسپلے کلوزٹس بھی ہوتے ہیں آپ. جی بالکل بالکل. بٹ اس کے اندر جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کے جو immediately جو بینیفٹ آپ نے لیا آف بینگ ٹیک انیبلڈ, ہاؤ امپورٹنٹ واز یور ریلیشن شپ ود ٹیک؟ کہاں ٹھوکریں لگیں, کہیں بیوقوف بنایا کسی نے آپ کو؟ ہوتے ہیں بڑے برے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ود ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ سوشل میڈیا مینجمنٹ. اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ, بیکاز آئی فیل کہ لاٹ آف پیپل جو سن رہے ہوتے ہیں who want to make their own business or already have started their own business from home, اس میں ہی وہ مارے جاتے ہیں. لائک کیپٹل والی بات, کیپٹل ریز کرنے والی اسٹیج تو الگ ہے, وہ اپنی برانڈنگ, پی آر, مارکیٹنگ کے اندر ہی گیٹ لاسٹ ان دا ساس. بیکاز یہاں پہ اگر آپ ٹیک والے لوگوں سے بات کریں تو وہ عجیب عجیب ٹرمنالوجیز اور ڈرونی باتیں, SEO اور آپ کی پیمنٹ گیٹ انٹیگریشن, اور انہیں میں آپ کو وہ گھما کے ڈرا دیتے تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آئی تھنک اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہر انڈسٹری کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے. ابھی میں آج کل ریٹیل دیکھ رہا ہوں تو وہ TP2 ریٹیل اور سر بائی پاس یا پتہ نہیں پاس اوور کیا ہوگا, اور پھر میں کہتا ہوں یار مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے پلیز بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے, مجھے بتا دیں مطلب کیا ہے. سو آئی فیل لائک وہ بس وہ ورڈ تھوڑا سا انٹیمیڈیٹنگ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, بٹ لاٹ آف ٹائمز دیٹس ناٹ دا کیس. اینڈ سیکنڈلی آئی فیل لائک ای کام از ویری نیو ان پاکستان. تو ہمارے پاس جتنی اس طرح کی اگر ایجنسیز ہیں یا لوگ ہیں جو اس ڈومین میں کام کر رہے ہیں, ان کو خود بھی چیزوں کا اتنا نہیں پتہ. جی انفارچونیٹلی ہٹ اینڈ ٹرائل سے ہم نے بھی یہ سیکھا کہ سوالی کو جواب دینے والے کے جتنا ہی کو پتہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, سارے ہاف بیکڈ سے سارٹ آف ایکسپرٹس ہیں. اللہ ماشاء اللہ obviously there's people in the industry جو ماہر ہیں ان فیلڈس کے, بٹ there's a lot of charlatans. لائک جب وہ کراٹے اسکول والا 19 میں نہیں ہوتا جو آپ کے PT پروفیسر کراٹے انسٹرکٹر بن جاتے تھے, بس ایسے ہی ہے بالکل ایسے. آپ نے بڑا اچھا اس کو کیا ہے وہ والی وائب تھوڑی سی. لائک IT والا منڈا جڑا ہوتا ہے نا, مطلب IT کرتا ہے منڈا, ویب ڈیولپرز رینڈم وہ سوشل میڈیا مینیجرز بن گئے ہیں, ڈیجیٹل ایکسپرٹس بن گئے ہیں, حالانکہ اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ فیلڈ. میرے کافی جاننے والوں نے اس طرح کر لیے شروع کہ جی ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں, ہم پرفارمنس کرتے ہیں. اینڈ when you talk to them تو وہ اس طریقے سے چیزیں نہیں پتہ لوگوں کو, which is why ہم سب کچھ ان ہاؤس کرتے ہیں. اینڈ وی بلیو کہ ہمارے سے بہتر یہ چیزیں کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ کی ایک اسکیلیٹن ٹیم ہے جو سارٹ آف سارے آئیڈیاز کو ایکچویشن تک لے کے جاتی ہے, اور پھر ایگزیکیوشن آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں؟ نہیں, سو مارکیٹنگ میں ہم پرفارمنس بھی خود دیکھتے ہیں, یہ سارا کچھ ہم خود دیکھتے ہیں. یعنی ایک جو داڑھی مونچھ کا پروڈکٹ بکا ہے ماشاء اللہ, وہ آپ کی ٹیم کے آن لائن کیمپینس کے تھرو بکا ہے؟ بالکل بالکل رائٹ. سو بیبی کانٹینٹ کریشن کے لیے آپ آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں؟ کانٹینٹ پروڈکشن ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں, بٹ کافی حد تک آئیڈیشن ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ٹیمپلیٹس کریٹ کیے ہوئے ہیں. سو اگر آپ لوگ مارکیٹنگ فنل سمجھتے ہیں, تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. سو ٹاپ آف دا فنل, مڈل فنل, باٹم فنل. ٹاپ پہ ہے کولڈ آڈینس ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا وارم اپ کرنا ہے. سو اس آڈینس کے لیے ڈفرنٹ قسم کا کریٹو چلتا ہے. تھوڑی سی آڈینس وارم ہوگی, اس کے لیے تھوڑا سا ڈفرنٹ کرتے ہیں. اینڈ دین آپ نے جب اس کو کنورٹ کرنا ہے, دیر از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف اے کریٹو دیٹ ورکس. سو ہماری ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ایز این آرگنائزیشن بڑی اچھی ہے. وی انڈرسٹینڈ دا کنزیومر اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ وہ کس ٹچ پوائنٹ پہ کس طرح کا کنزیومر ہے اور کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک ویسے کہ جو آپ کی ایک آئی وڈ سے مارکیٹنگ بڑا ایک اسٹرانگ سوٹ ہے داڑھی مونچھ کا, بڑے کرنٹ ٹرینڈس پہ اور ود دا ٹائمز قسم کی مارکیٹنگ ہوتی ہے, تو اس پہ آپ نے کس طرح زیرو ان کیا؟ وائی ڈو یو تھنک آپ کو سکسیس ملی اتنی اپنی مارکیٹنگ میں؟ یار سب سے پہلی چیز جو ابھی امان بھی بتا رہے تھے کہ پروڈکٹ ہی نہیں تھا انڈسٹری میں. سو آئی تھنک واٹ ڈیڈ ویل فار اس از کہ ہم ایک نیش میں جہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں, تو ہمارا ایک نام بن گیا. رائٹ, یعنی یو تھنک کہ تھوڑی عاجز نہیں ہے؟ لائک آئی فیل لائک مے بی there was something more about that. Initial آپ کی identification نہیں, انیشیل ایسے ہی ہوا ہے. دیکھیے میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت عقل مند آدمی تھا اور میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. ناٹ ایٹ آل. مارکیٹ وی سو گیپ ان دا مارکیٹ, ہم نے ایک کریٹو بنایا, ہم نے ایڈ لگایا, بکنے لگ گیا, کسٹمر کو پسند آنے لگ گیا. دیٹس ایگزیکٹلی اٹ.
बट फ्रॉम दैट पॉइंट टू आज जहाँ हम खड़े हाँ हुए हैं, स्केल पे आने के लिए ऑब्वियसली फिर you developed a relationship with the customer, नहीं like अगर Yes, आप yes. अगली follow up advertisements को देखें, मतलब वो static मैंने तो नहीं देखा, right? मैंने तो नहीं वो पहले आपकी बैच ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदे थे, तो बिटवीन दैट पॉइंट एंड 2020 में जब मुझे मेरी कॉन्शियसनेस में सीमेंट हो जाता है कि हाँ दाढ़ी मूंछ एक ब्रांड है, लाइक अप अंटिल दैट आपने क्लियरली ऑडियंस को आइडेंटिफाई तो बहुत अच्छा किया, जी लाइक सर्वेज किए हैं आपने, किस तरह से आप हाउ डू यू गो अबाउट इट? सो सर्विस भी काफ़ी हद तक करते रहे हैं, मैं खुद भी कॉल्स करता रहा हूँ कस्टमर्स को, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं कॉल करूँ, एक बड़ा डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होता है एज अ फाउंडर, जब आप खुद कस्टमर से बात करो तो कस्टमर खुश भी बहुत होता है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्राउंड लेवल पे जाके आपको चीज़ें करनी चाहिए, तो उसमें आई थिंक हम देखते रहे, हम टेस्टिंग्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं, सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट आपने कितने साल काम किया है, आप 5 साल में 1000 एक्सपेरिमेंट करो या 1 साल में 1000 एक्सपेरिमेंट करो तो लर्निंग आपकी सेम ही है, सो इट्स अबाउट द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट यू डू एंड वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट आर डन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, 20 में जैसे आपका एक एक्सपेरिमेंट चलता है, यू डबल डाउन, सो दैट्स हाउ वी थिंक ऑफ थिंग्स, एंड I myself try to do as many hypotheses. So अगर कोई बंदा हमारे पास एंड हम कहते हैं कि यार इनिशिएटिव लो, चीज़ें लेके आओ, सो अगर कोई लेके आता है वो लाइक ओके क्रिएट अ हाइपोथेसिस, ये हम करेंगे, तुम्हारे ख्याल में क्या होगा, अच्छा वो नहीं होता ना, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने इनिशिएटिव लिया, दैट्स अमेजिंग, आपको लगता था ये होगा, ये नहीं हुआ तो आपके ख्याल में क्यों नहीं हुआ, एंड दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ लर्निंग्स, सो हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि अच्छा यार इस वीक में चलो तुम टारगेट्स मीट नहीं किए, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट वाज गुड अबाउट लास्ट वीक, तो व्हाट कैन यू चेंज दैट हैपेंड लास्ट वीक. सो टेक इनेबलिंग के लिए आपने क्या हैंड्स ऑन आपको करना पड़ेगा, पाकिस्तानी मार्केट की एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तानी मार्केट का है कि हैंड्स ऑन आपने खुद हाइपोथेसिस डेवलप करके उनको एग्जीक्यूट करना, फेलियर आता है तो क्यों आया फेलियर, क्या गलत कर रहे थे, हाउ कैन इट बी बेटर, ऐसे ही है. अगर चीज़ सही निकलती है तो डबल डाउन करो, यानी आपने एक किस्म का ऑर्गेनाइज्ड और प्रिसाइज हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाया, और इन टूल्स को खुद आपकी कंपनी और आपके साथ जो कॉलीग सारे एम्प्लॉयड हैं आपके, एक ऐसी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट की जहाँ पे दे कुड टेक रिस्क्स, दे कुड सजेस्ट अ राउट फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट दैट पॉसिबली वाज इट कुड गो रॉन्ग, एंड यू क्रिएटेड इनफ रूम कि आपने रिस्क लिए और जो चीज़ वर्क किया आपने डबल डाउन किया, और आज वो इफेक्टिवली आपका मेजॉरिटी प्रोडक्ट ऑनलाइन ही बेच रही है. जी टेक के साथ आपका रिलेशनशिप प्रिटी मच सीमेंट हो जाता है, बट आई फील लाइक जो अगला बड़ा सवाल कैपिटल रेजिंग का आता है, मतलब काफ़ी इंक्यूबेटर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स का कल्चर भी डेवलप होना शुरू हो गया है, मे बी नॉट व्हेन यू स्टार्टेड उतना ज़्यादा नहीं था, बट आपके लिए कैपिटल रेज करना कैसा था, एंड थोड़ी सी डीप डार्क डिश भी मैं आपसे मांग रहा हूँ इंडस्ट्री की, कि आपके साथ जो कॉलीग्स हैं वो कैसे करते हैं और उनके पिटफॉल्स और वो कैसे कैसे फंसते हैं, क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया? सही है. सो आई थिंक यार मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, तो मैं व्हेन आई वुड गो सी VCs तो मुझे फीडबैक उनसे मिलता था कि आप जो है ना वो टेक का आता था, और मैं सॉरी आई हैव टू डम दिस डाउन अ लॉट. जी जी जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढते थे तो where would you go about looking for such people? Like, at this point, like, there's people in the audience, I'm sure इनको पता भी नहीं होगा कि where would you go look for an investor in something like Dadi Mooch or any other product that they've come up with, for example. मैं समझ रहा हूँ. सो आप कोल्ड ईमेल्स आप करो, ढूंढो कि अच्छा यार कितने VCs हैं पाकिस्तान में, न्यूज़ पे आ रहा होता है इस कंपनी ने इससे इन्वेस्टमेंट उठाई है, इस कंपनी ने इससे इन्वेस्टमेंट उठाई है. एट द सेम टाइम आप इंटरनेशनल भी देख सकते हो, अच्छा कौन से VCs हैं जो मेरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, और आप फिर उनको रीच आउट कर सकते हो, कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे रीजन में इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हो. So cold emailing or cold calling is not as ineffective नो इट्स नॉट as a normal person might think. यार ये तो चलता ही नहीं. हाँ नहीं चलता है, बट ऑब्वियसली वार्म इंट्रोज आर अ बेटर ऑप्शन. आप किसी के थ्रू, हाँ किसी के थ्रू आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, एक आपका इंट्रो हुआ है, एंड इट टेक्स टाइम एज वेल. ऐसे नहीं है कि आप आज पहले दिन मिले हो और आप डील आपने क्लोज कर लिया. एक अजीब सवाल इट कम्स टू माइंड, लाइक इट्स अ वेरी बूमरिश सॉर्ट ऑफ लाइक वेरी कन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, कि अगर आप मिसाल तौर पे आपकी इंडस्ट्री की अगर बात करें कॉस्मेटिक्स के अंदर हो और आप हाइजीन पर्सनल हाइजीन के अंदर हो, वुड इट बी इफेक्टिव कि 1 or 2 of your colleagues or your partner join like a mainstream firm? Because this is what a lot of desis will suggest कि यार अगर आप ये इंडस्ट्री में
بزنس کرنا چاہ رہے ہو تو پہلے کسی بڑی فرم میں جا کے کام کر لو, تو وہاں سے تمہارا نیٹ ورک اور تمہاری پی آر اور تمہاری انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس بھی ڈیولپ ہو جائے گی. از دس سم تھنگ, بیکاز آئی ایم فلی اویئر کہ دس از ناٹ اے راؤٹ دیٹ یو ٹک پرسنلی, بٹ از دس سم تھنگ دیٹ یو سین ورک آؤٹ فار ادرز, یا ہیو یو ہرڈ اباؤٹ دس ایکسپیرینس اور آپ نے کہا کہ یار نہیں یہ افیکٹو ہے یا افیکٹو نہیں ہے؟ یا ڈیفینیٹلی افیکٹو ہے. آئی فیل لائک آئی ڈیڈ انٹرنشپس جس نے مجھے ایکسپیرینس دیا, مجھے سسٹمز دکھائے ایٹ ایم این سیز. میں نے ای وائی کی طرف سے ایک آڈٹ بھی کیا ہوا ہے, اور وہ بس واز ایک ہاں میں ایک ڈفرینٹ میں نے دنیا دیکھی جو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. ہم فیصل آباد میں تھوڑا سا سیٹ کلچر ہے, اور وہاں پہ تو بس وہ سیٹ صاحب ہی ہیں, اور وہ کال دا شاٹس یا کام بالکل اسی طرح کہ آپ بیٹھے ہوئے فیکٹری چلا رہے ہو, اینڈ دین آئی ڈو دس آڈٹ. اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ جو گروپ کا اونر ہے وہ بندہ کبھی اس پلانٹ پہ آیا ہی نہیں ہے, سال میں ایک دفعہ دا سی او کمز. سو آئی ریئلائز دیر از اے ڈفرینٹ وے آف ڈوئنگ بزنس, اینڈ آئی تھنک لوگوں کو ڈیفینیٹلی یہ ایکسپلور کرنا چاہیے, سال 2 کام کرنا چاہیے آپ کو. اور اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی حرج والی بات نہیں, بٹ اٹ ڈیفینیٹلی گیوز یو ویری ڈفرنٹ ایکسپیرینس. ہم بیٹھ کے خود چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. لاٹ آف ٹائمز وی ہیو آلسو سین کہ ہم اچھی کمپنیوں سے جب بندے لے کے آتے ہیں ہمیں کافی چیزیں سکھاتے ہیں. سو میں نے تو پہلے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوا, رائٹ. میں تو ڈے بس بیٹھا ہوں اور میں اب آئی ایم رننگ دی کمپنی. یو تھنک اٹس بوتھ اے کرس اینڈ اے بلیسنگ کہ آپ کا یکدم کام شروع ہو گیا ہے. یو ڈو تھنک کہ اگر آپ کسی اور سیریس پروفیشنل انگیجمنٹ میں ہوتے ہیں تو یو مے بی وڈ ہیو لرن مور؟ نہیں, آئی تھنک آبویسلی جب آپ خود ساری چیزیں کر رہے ہو تو آپ زیادہ سیکھتے ہو, اینڈ اگین ود دا رائٹ ایکسپرٹس وہ بھی آپ کو ساتھ رائٹ. سو ٹرسٹ اینڈ ڈیفرنس ٹو ایکسپرٹس. لائک مثال طور پہ لیٹس سے کہ جو ایک ویور ہے اینڈ دیئر بزنس آئیڈیا ٹیکس آف, جس طرح ماشاء اللہ آپ کا کیا, سو اٹس ناٹ ایز بیڈ فار دیم ٹو بی ایبل ٹو ٹرسٹ این ایکسپرٹ اینڈ ہائر دیم اور آؤٹ سورس اے جاب ٹو جو بھی پرٹیکولر وہ ایسپیکٹ ہے, لیٹ سے اکاؤنٹس ہے یا کوئی لیگل ورک ہے. بالکل ہر چیز کو نیسیسرلی ہر اینگل کو پرفیکشن تک سمجھنا ضروری نہیں ہے. آئی فیل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, سو یو کین آسک دا رائٹ کویشچنس. اب لیٹ سے میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں, سو آپ بس یس نہیں, آپ کو یو نیڈ, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے دین یو نیڈ ٹو آسک اے فیو کویشچنس. جو آپ پوچھو گے اف آئی ڈونٹ ہیو این آنسر دین آئی مائی سیلف ول بی لائک اچھا یار مے بی آئی نیڈ ٹو ری تھنک واٹ آئی سیڈ. سو ایٹ دا رسک آف لکنگ ڈم کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں, چیز مجھے صحیح دیسی طریقے سے سمجھاؤ, ہاں دیٹس فائن, دیٹس دا بیسٹ, دیٹ از ہاؤ اٹ شوڈ بی. آئی فیل لائک لاٹ آف ٹائمز میں نے خود بھی ایسے کیا ہے کہ لاٹ آف ٹائمز جب آپ خود ایک بندہ تھوڑا سا لیٹ سے اسٹرگل کر رہا ہے یا نہیں کر پا رہا, آپ خود جب گھسنے لگ جاتے ہو تو اس کو بھی آپ ڈپینڈنٹ کر دیتے ہو اپنے اوپر. مائکرو مینیجنگ کین گو, اٹ کین گو رانگ. سو آئی فیل لائک آپ نے ایک بندے کو اگر آن بورڈ کیا ہے, دیٹ پرسن از ریسپانسبل فار سرٹن KPIs اینڈ سرٹن آبجیکٹیوز, اینڈ دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. کیونکہ اگر آپ ان کے ساروں کے کام کرنے لگ جاؤ گے تو آپ اپنا کام کب کرو گے. میں نے بھی سیکھا بڑی مشکل سے یہ اگر میں بتاؤں. سو میں نے ہم نے جب اسٹارٹ کیا تو میرے پاس تب 30-35 بندوں کی ٹیم تھی, اور وہ بالکل فریش, اور میں صبح 6 بجے سے لے کے صبح 10 بجے تک اپنا کام کرتا تھا, صبح 10 سے لے کے رات 8 بجے تک میں ٹیم مینیج کرتا تھا. اس کے بعد پے رول بھی کیونکہ میں نے خود پروسیس کرنا ہوتا تھا, میں اور میرا پارٹنر 3 دن ہم سیلریز پروسیس کرتے تھے بیٹھ کے. وہ کہتا تھا جی نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب یہ ٹائم ضائع ہی کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے. سو رادر دین یو کریٹ اے سسٹم, یو گیٹ پیپل آن بورڈ ہو کین ڈو تھنگز رادر دین آپ ان کو. It took you a while to figure out کہ time was a very precious resource for you. ایسے ہی ہے بٹ اس ٹائم کیپٹل بھی نہیں تھا کہ ہم اس طریقے سے چیزیں بھی کر سکیں. آئی تھنک تھوڑا ایک وہ بھی ایک ڈیزائر ہوتا ہے جب آپ اپنی کمپنی رن کر رہے ہوتے ہو کہ یار اگر میں کروں گا ہر چیز تو ہر چیز ٹھیک ہوگی بالکل, اور اس کے اندر سے بھی آپ کو پھر باہر لوگوں کو تھوڑا ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ یار اچھا نہیں اگلا بندہ بھی کام کر سکتا ہے. نہیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر آپ کو تو ہمیں تو یہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یار ایکسپرٹس لے کے آؤ اور ان سے کام کراؤ. ہم نے بس بندے ڈال دیے اور ان کو سکھائی جا رہے ہیں. سو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں ایکسپرٹس لا کے ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت. اتنے بندے ہمیں چاہیے ہی نہیں تھے اس ٹائم. 35 بندہ رکھے ہوئے ہم نے 2020 میں, لاٹ آف پیپل. آئی فیل لائک اس ٹائم ہم 4 بندے ہمارے ساتھ اور ہوتے, میکسیمم 6,
that would have been a better mix, کوئی روکی which we مسٹیکس did do. ہوتی ہیں ظاہری بات ہے, اسی سے آپ ماشاء اللہ سیکھ کے اتنا ڈیسنٹ سائز برانڈ اینڈ بنے. آئی تھنک یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کچھ عرصہ کام کر لو کسی کمپنی میں تو آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ایسے ہی ہے, کس طریقے سے آپریشن رن ہونا چاہیے. systems, processes. Another problem we identified is the obsession with perfection, جو obviously آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے because آپ کا بیبی ہوتا ہے, you described it as your baby. تو what was the point, جو capping point تھا, you were like نہیں, things don't have to be perfect, things have to work. ہاں You know, I mean, ایک حیدر کی ایک بہت پیٹ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ paralysis by analysis سے کب باہر نکلے آپ, کہ you were اچھا یہ ایسے کر لیں گے تو ایڈ میں ایسے اور ہو جائے گا. تو یار آئی تھنک سو وہ ہمارا پرابلم نہیں تھا. سو آئی تھنک ڈیسیجن میکنگ نیڈس ٹو بی کوئک. اب آج بیٹھے ہو, میٹنگ ہوگی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی. لاٹ آف ٹائمز آئی ڈو ایکسٹرنل میٹنگس, وہ کہتے ہیں اچھا ویل گیٹ بیک ٹو یو. یہ میں نے کہا یار آئی ایم ہیئر, آئی ایم دا ڈیسیجن میکر, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, میرے ساتھ تھنک آؤٹ لاؤڈ, برین اسٹارم کریں. ملے تھے پہلی بار زندگی میں, ہم 3-4 دن پہلے ملے خود کو. I mean, مطلب ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ اسپیڈ. میں لٹرلی تولیے کے اندر سوئمنگ پول کے باہر کھڑا ہوں, ایک داڑھی مونچھ, ہاں آپ پوڈ کاسٹ پہ آ جائیں. اسے کہا آپ میرے دفتر آ جائیں. اور اگلے نے بھی کہا کہ سر میں نہیں, ابراہیم بھائی بھی ماشاء اللہ پاورفل چیٹ اور سگما لیول گرائنڈ سیٹ ہے ان کا, ایگزیکٹو ڈیسیژنز فوراً بنانے ہیں. یہ جو میٹرکس ہے, اس میٹرکس سے بریک آؤٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ پرسنل مینس کیئر یار میں خود دیکھ رہا ہوں میٹرکس کا طریقہ کیا ہے. But I feel like I get the concept کہ you become a slave to the system and you do with the system. تو پرسنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے یار کہ آپ لمٹس ہمیں لگانے کی ضرورت ہے ان لائف. ضروری نہیں ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں اتنے پیسے کماؤ گے تو میٹرکس, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں اسکیپ ویلوسٹی آپ اچیو کریں بائی گیدرنگ انف کیپٹل ویلتھ اور آپ میٹرک سے فزیکلی باہر نکل جائیں. اٹ از آلسو پاسبل کہ آپ اپنی ڈیزائرس کو کرٹیل کریں. اٹس اے مائنڈ سیٹ رائٹ. So you can escape the matrix, you know, without like billions of rupees. ایسے ہی ہے. آپ اپنا مائنڈ سیٹ اگر اس طرح نہیں ہے, ہاں کام کرو, ضرور کرو, شوق سے کرو, کچھ بڑا بناؤ, بٹ میٹرکس آپ کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اگر آپ وہ کیپٹلزم اور کنزیومرزم میں نہیں ہو. That's how I think of this at least. You think پیسہ is not the be all and all? ہاں نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. I feel like and you've had more fun setting up the business than maybe the actual like what you've done with the money you've earned. Is that true? Because this is what a lot of people say. یار I feel like ابھی تو honestly speaking it's all of the money goes to the business. A lot of it is reinvested. کچھ اس طرح نہیں ہے کہ میں بہت پیسے کما رہا ہوں یا کچھ ایسی, بالکل بھی نہیں ہے. بیکاز وی آر ہیئر ٹو لانگ رن ہم کرنا چاہتے ہیں کچھ. وی آر ہیئر ٹو کریٹ سم تھنگ رادر دین بی لائک اچھا یار اب ہم نکالیں اور زندگی انجوائے کریں, یہ ہے وہ ہے. سو تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. بٹ واٹ اباؤٹ ہم ایک ارلیئر اسکپ کر گئے تھے. ہاں ایک مزے کی بات ہو رہی تھی, میں نے اس پہ کہنا تھا. آپ کچھ اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ میں جو آپ وینچر کیپٹلسٹ کے پاس جا رہے تھے وہ والی کانورسیشن میرے لیے بڑی آئی تھنک امپورٹنٹ ہے, بیکاز میں آڈینس کی پرسپیکٹیو سے بھی بات کر رہا ہوں. بیکاز بہت زیادہ بچے بچیاں جو کام کر رہے ہیں اس وقت یا یونیورسٹی جا رہے ہیں وہ پروفیشنل اداروں کے پاس بھی جاتے ہیں اپنے آئیڈیاز لے کے, رائٹ, جو پراپر یا گورنمنٹ نے سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں یا پرائیویٹ کوئی کنگلومریٹس ہیں, گروپس ہیں جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لے کے آؤ ٹیک آئیڈیاز یا ٹیک انیبلڈ اپنے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز, ہم پیسے لگاتے ہیں. اینجل انویسٹر ٹائپ کہ بھائی 100 کمپنی میں پیسے ڈالے, 90 ڈوب گئیں, 10 ترا گئیں آپ کو. ایسے ہی. ہیو یو ایور ہیڈ دا پرسنل ایکسپیرینس, اور آپ کی پیریفری کے اندر جو آپ کے کولیگز ہیں ان دس انڈسٹری اور اینی اسٹارٹ اپ جنرل کلچر کے اندر, ان کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے ود دیز کائنڈز آف انسٹیٹیوشنز, اینڈ ہاؤ افیکٹیو از اٹ کہ آپ بزنس اپنا اسٹارٹ ہی اس قسم کے پریشر اور بوجھ کے تلے شروع کرتے ہو کہ کیپٹل کی مد میں آپ نے اپنے آپ کو, یار آئی تھنک پریشر کم ہو جاتا ہے. میرے تو خیال میں پریشر کم ہو جاتا ہے, الیویٹ ہوتا ہے. بالکل یار. آپ دیکھو ایک آپ نے بزنس چلانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بھی پیسے دینے ہیں. سو ہم نے تو شروع میں 1 روپیہ نہیں لیا. سو میں نے لاسٹ ایئر سے ہم لوگوں نے سیلری لینی شروع کی ہے. سو پہلے تو بزنس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے, تو میں نے کہا یار میں نے زندہ رہنا ہے اینڈ یو نو اس کو ایز بزنس ایکسپینس لے کے ہم چلیں گے. بٹ اس سے پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سو اف یو تھنک یو ہیڈ اپروچڈ ون آف دیز انسٹیٹیوشنز جو فائنینسنگ کرتی ہیں, یو وڈ بین بیٹر آف لائک اپنے ایکوٹی کچھ گیو اپ کر کے. یار ڈیفینیٹلی آئی فیل لائک دی اماؤنٹ آف منی آئی ہیڈ, جتنا سے میں نے شروع کیا ہے
شروع میں آئی تھنک 1.5-2 لاکھ ڈال کے ہم نے پہلا اپنا شپمنٹ کر کے کیا ہے, اور اسی کو ہم روٹیٹ کرتے رہے. اس کے بعد تھوڑے ہم نے پیسے ڈالے ہیں, بٹ کتنی عیدیں لگی تھیں آپ کو اپنا پہلا کیپٹل؟ یار آئی تھنک جو پہلا کیپٹل تو تقریباً 100,000 150,000. آپ شیخ فیملی سے ہوں تو ہمیں بڑا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سیونگ کرنی ہے, تو وہ سیونگز اتنی کی ہوئی تھیں, پر سمجھ آ رہی تھی کہ اچھا یار وہ بھی زندگی کی سیونگز تھیں, تو وہ آپ سمجھ آ رہی تھی کہ آگے جا رہے ہیں تو اب اس میں ضرورت پڑے گی. اور آپ نے ابھی اپنے ایتھنک اسٹیریوٹائپ کو کافی پازیٹیولی پراؤڈلی اون اپ کیا کہ شیخ فیملی سے ہوں. عام طور پہ آج کل جو بڑا سینسیٹیو کلچر بنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف اسٹیریوٹائپس ہیں, آپ نے کہا نہیں یار میں شیخ فیملی نہیں. اچھا میں یہ بھی مانتا ہوں اسٹیریوٹائپس فار اے ریزن ہے. کسی پرٹیکولر لوگوں کے بارے میں اگر ایک اسٹیریوٹائپ ہے تو اب اور لوگوں کے بارے میں تو نہیں کہ وہ کنجوس ہیں یا سیونگ کرتے ہیں, یہ خاص ایک وہ ہے اس طرح کی چیز. آپ نے اپنی سیونگ کے کلچر کو کنجوسی تک بھی ایکسٹینڈ کیا, یہ بات سچ ہے پھر یار؟ اچھا میں میرے خیال میں کنجوس نہیں ہے, سیونگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کنجوس ہے, آ جاتی جی. تو وہ آئی فیل لائک اس چیز کو لوگ کرتے ہیں. بٹ آئی ڈو تھنک کہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں یہ سم بیسز ان ریئلٹی کچھ نہ کچھ ہے ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرٹیکولر گروپس کے پرٹیکولر اسٹیریوٹائپس ہیں وہ اور لوگوں کے اس طریقے سے نہیں دی جاتے. رائٹ. اچھا فار دا ویورز جو دیکھ رہے ہیں جن کا کوئی اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ سر ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے, ہمیں بتائیں کس طرح بزنس کس طرح کیا جائے, انٹرپرنور کس طرح بننا ہے. واٹ وڈ بی یور ایڈوائز ٹو سمبڈی مے بی ینگر دین یو, جو بھی آپ کی طرح جس طرح آپ نے یونیورسٹی میں اسٹارٹ کیا, وہ یونیورسٹی میں ہو, ہی وانٹس ٹو اسٹارٹ اے بزنس یا شی وانٹس ٹو اسٹارٹ اے بزنس, کیا نمبر 1 ٹیک اوے ہے آپ کا, یہ جو پورا 5-6 سال کا آپ کا ایفرٹ ہے اس میں سے؟ یار آئی تھنک سو. اب جیسے میں ہوں, میں نے جب شروع کیا تو ہم کہہ لیں کہ اتنے عقل مند بھی نہیں تھے, تو آئی فیل لائک جب آپ کو عقل زیادہ آ جاتی ہے نا تو پھر آپ کافی چیزیں نہیں بھی کر پاتے. تو ہم نے بس کہا بیئرڈ آئل ہم بیچیں گے اور ہم بس بیچ دیں گے. تو آئی فیل لائک اگر میں بہت زیادہ میں فائنینشیلز اور یہ وہ میں جاتا, میں مارکیٹ سائز ایکسپلور کرنے لگ جاتا, تو آئی فیل لائک اے لاٹ آف ٹائمز آپ کو اگر ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ اس میں جاؤ, کام کرو, اور کافی آپ کو ایونیوز نکل آتے ہیں. اینڈ دین سیکنڈلی آپ کو انٹرپرنورشپ میں آ کے کوئی آپ کو آئیڈیا نہیں دے گا, آپ کو کوئی آئیڈیا دے بھی دے اور آپ ایگزیکیوشن ہی نہیں کر پا رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا, خیر ہر کوئی کر تو سکتا ہے, بٹ آئی فیل لائک لوگ اس طریقے سے نا شاید جان نہیں مارنا چاہتے یا کیا ہے. پرسنلی آئی بلیو ہر بندہ جو دنیا میں اچیو کرنا چاہے وہ اچیو کر سکتا ہے. تو بٹ a lot of times people just give up. I think you have to be very consistent. You have to come in every day. اب میں پچھلے 6-7 سال سے I get up and I'm there every day. تو وہ ایک مشکل چیز ہے, and if you're up for that lifestyle تو 100%. کیا I mean وہ quote half the battle is showing up. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہے. No, but I اور امان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ he never shows up late to places. آپ کی ایک بات سے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا بیکاز I don't think everyone should be an entrepreneur. Like I genuinely don't think this is true. I think most people, like a lot, not most, but a significant majority, like a significant sizable chunk of people, وہ بس ایک نارمل اپنی آئیڈیل لائف جینا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کی ہابیز ہیں, پرسوٹس ہیں, بیکاز obviously this is your hobby and your pursuit. Because اگر آپ 15-16 گھنٹے یہ کام کر رہے ہیں, آپ اتنے پیشنیٹ ہیں اس کے بارے میں, تو آئی ڈونٹ تھنک آپ اسٹیمپس کلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ سنڈے کو ہر فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, یا فیفا نائٹ چل رہی ہیں. مے بی آفٹر once you have enough capital, once the business is up and running, but for a long period of time, 6 سال from the age of 20-21 to 27-28 right now, وہ بڑے آئیڈیل 6 سال ہوتے ہیں for people to pursue passions and hobbies. ہاں it's a sacrifice. اور کیا میں ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ ہر کسی کو کرنا چاہیے, but if you want to you should be more serious about it. anything. I feel آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہو یار, آپ بن سکتے ہو, میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں. I feel like خیر بڑی لوگوں نے سینگس بھی سنی ہے, and I actually believe in this کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو, آپ ویژولائز کر سکتے ہو, آپ 100% وہ ہوتا نظر آئے گا آپ کو.
The Secret کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں نے The Secret نہیں دیکھا. You don't know what The Secret is? What's The Secret? The Secret is self help books پڑھی ہوں گی آپ نے ضرور, یا کچھ ویڈیوز یا کوئی لیکچرز دیکھے ہوں گے. سیلف ہیلپ کلچرز کا 90s میں تھا نا The Secret والا زمانہ. ہاں, اوپرا نے Law of Attraction type ہے. yes, The Secret was the secret is the law of attraction. That's The Secret. And for example Jim Carrey جو ایک ایکٹر ہے مشہور, کمیڈک ایکٹر ہیں, he was very inspired by The Secret والا boy. صحیح اس ہے. کتاب سے the idea was that if you can visualize it and if you like sort of live that mindset you will attract it to yourself. جم کیری کیا کرتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو $1 million کا چیک لکھا تھا, and he would just constantly look at it کہ مجھے یہ ملے گا ایک دن. نہیں, اور اس نے ڈیٹ ایک لکھ دی تھی, 1 سال آگے کی ڈیٹ لکھی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ میں یہ اس ڈیٹ تک کیش کر سکتا ہوں. And then he sort of lived up to it. There's an element of woo-woo to this stuff, but I think he's talking about more the sort of personal motivation. نہیں اچھا, میں تھوڑا سا میں آپ سے میں سمجھ رہا ہوں آپ کس اینگل سے آ رہے ہو, بٹ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. سو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ نا ایک آپ کو نظر وہی آتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہو. سو دیر از سو مچ انفارمیشن ان دا ورلڈ, تو آپ یو چوز ٹو ناٹ فوکس آن موسٹ آف دی انفارمیشن اور اونلی فوکس آن واٹ یو وانٹ ٹو فوکس آن. سو آپ جب سوچ لو گے کہ میں نے یہاں سے یہاں جانا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ کو صرف نظر ہی وہ آنے لگ جاتا ہے. سو میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جب بنا لیا آپ کو نظر ہی وہ اس کے حساب سے چیزیں نظر آئیں گی. فوکس یعنی کہ آپ رہتے ہو اپنی منزل ہوتی ہے اس کی. آپ نے منزل کافی کلیئر رکھی ہے اپنی کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے, ادھر جانا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, مجھے تو لگتا ہے یہ ہر کسی کی لائف میں ایسا ہے کہ اگر آپ ایم کر لو تو اس کے درمیان والی چیزیں نظر آئیں گی. آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ میں اس میں کیسے بہتر ہو سکتا ہوں, یا میں یہاں یہ اپرچونیٹی اس کے علاوہ نہیں پھر بننے لگی آپ کے لیے کوئی بھی. سو آپ کہہ رہے ہیں کانشیسلی یا سب کانشیسلی لوگوں نے ڈیسائڈ کیا ہوا ہے کہ ویئر دے وانٹ ٹو گو, اینڈ ان کو باقی کچھ نظر نہیں آ رہا. سو دیٹ میکس می آسک دا کوسچن, would you describe yourself as a skeptical or a depressive or somebody جو ڈاؤن ہو جاتا ہے sort of person, or are you like very positive and positive لوگوں کے ساتھ گھومنا ہے, نیگیٹو باتیں نہیں کرنی? Because this is a lot of people will say جو entrepreneurs ہوتے ہیں کہ یار نیگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالو, اینڈ جو بہت skeptical ہیں, بہت ڈپریسو ایٹیٹیوڈز ہیں ان کے, وہ اداس رہتے ہیں یا وہ لیتھارجک ہوتے ہیں. This is why میں زیادہ مان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتا. یار آپ تو بڑے انرجیٹک آدمی ہیں. تو یار آئی تھنک انٹرپرینورز نہیں, آئی تھنک جنرلی آئی فیل لائک جو لوگ آپ کی انرجی ڈرین کرتے ہیں آپ کو, ان کے ساتھ کچھ لوگ اچھے بھی ہوں گے بے شک, اور بس فار سم ریزن ان کی ڈسپوزیشن ایسی ہے کہ دے ول, یا آپ کا ڈائنامک ان کے ساتھ ایسے ہے, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ ڈیفینیٹلی پازیٹیوٹی مائنڈ سیٹ میں لائیں گے, لوگوں سے ملیں گے تو آپ خود بھی پازیٹیو رہو گے اوپر. آئی تھنک یہ تو 100% ٹرو ہے. یہ مطلب کہ بارنگ کبھی کبھار لائف میں کوئی بہت مشکل وقت آ جائے, ٹھیک ہے, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, بٹ جنرلی ان لائف آئی تھنک اگر آپ بہت نیگیٹو پہ فوکس کرو یا آپ کانسٹنٹلی اس کے اندر رہتے ہو کہ یار نائلزم کی اسٹیٹ میں کہ یار کیا فائدہ ہے, کیا مقصد ہے, تو چیزیں پھر بیڈ ہو جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک بہت لوگ سرپرائز ہوں گے جو لوگ کانسٹنٹلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں, ڈاؤن ہوتے ہیں, کہ اگر وہ بس یہ لائک یہ تھوڑا اس طرح آئی انڈرسٹینڈ کہ لگ رہا ہے کہ یار بس چیئر اپ بڑی, are you depressed, ہاں بس خوش ہو جا, ہاں don't be. It's not that easy as well. It's not that easy. لیکن یو کین ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ کہ یار آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرو کہ اچھا یار اٹس ناٹ دیٹ بیڈ, اور آہستہ آہستہ آئی تھنک آپ یو کین گیٹ ان ٹو دا ہیبٹ آف جسٹ بینگ اے پازیٹیو پرسن, اور زندگی بس بہتر ہو جاتی ہے. نہیں, آئی ایگری. سو آپ کی وائرنگ ہوتی ہے اکثر ٹائمز, ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, پاکستان اسکارسٹی بہت ہے. سو وی کم فرام ایز پیپل وی کم فرام اے پلیس آف اسکارسٹی, جس کی وجہ سے فیئرفل تھنکنگ ہماری بہت زیادہ ہے. ریئیکشنری ہوتے ہیں, چک مار دیتے ہیں تھوڑی سی بھی نا آپ, مطلب لائک تھوڑا سا بھی آپ ان کو, اٹس لائک جب پیٹرول کی قیمت 20 روپے اوپر جاتی ہے تو پمپوں کے باہر لائن لگ جاتی ہے. مطلب کہ پیرانوئڈ ہیں, اگریسو ہیں, چھوٹی سی بات پہ لڑ جاتے ہیں فوراً. لیکن نہیں, یہ بات ہے, بٹ ایک سرٹن لیول آف میچورٹی اور سیلف ڈسپلن ریکوائرڈ ہے فار یو ٹو ناٹ, بیکاز آئی تھنک آج کل کے زمانے میں اسپیشلی دنیا کے اکراس انفلیشن کی جو صورتحال ہے, گلوبل پالیٹکس, لوکلائز پاکستان کے اندر دیکھیں, اٹ کین برنگ یو, انٹرنیٹ اسپیشلی آئی تھنک کانسٹنٹلی بمبارڈمنٹ کرتا ہے اس کی. تو آپ تھوڑے سے انٹرنیٹ فری تھے اپنی یوتھ میں ایٹ لیسٹ, وچ الاؤڈ یو ٹو سورٹ آف کافی. اب لیکن جو بچہ آ رہا ہے وہ تو
2 سال کی عمر سے لے کے آئی پیڈ آ رہا ہے, آئی پیڈ ہے, آئی فون ہے, ہر جگہ انٹرنیٹ ہے, ٹیچنگ بھی اسمارٹ بورڈس پہ ہو رہی ہے, وہ کانسٹنٹلی اسکرینس دیکھ رہا ہے, وہ کانسٹنٹلی ڈسٹریکٹیڈ ہے بچہ. وہ اب ایک بندہ آ رہا ہے تو دے آر ناٹ, بیکاز دیر سرٹن لیول آف الوفنس یو ہیو ٹو نیگیٹیوٹی. آپ نے بھی بات کی نا کہ اگر آپ کی منزل ڈیفائنڈ ہے تو باقی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں آپ کو. ایسے ہی ہے. سو اگر نیگیٹیوٹی انڈیفائنڈ ہے اور پازیٹیوٹی ڈیفائنڈ ہے تو یو ول بی الوف ٹو اے لاٹ آف دا پرابلمز اراؤنڈ یو اینڈ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, بالکل. تو آپ اپنی پرسنل لائف میں ڈid you feel from that age of 19, 20 to maybe 25, 26 جب پیک کام تھا, 12-14 گھنٹے کام کر رہے ہیں, would you describe yourself as someone جو روز خبریں پڑھ رہا ہے اور روز نہیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے وہ کر لی ہے تو آپ کا فوکس ہی ہے. خیر جو میں چیز کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ so a lot of times you compare yourself to someone else in a field جس میں وہ بیسٹ ہیں, اور آپ اپنے آپ کو اس بندے سے کمپیئر کرتے ہو اور آپ کہتے ہو یار میں تو یہ whereas ٹھیک ہے ایک بندہ ایک چیز میں بہت اچھا ہے بٹ آپ ایز ہیومن یونیک ہو, ہر کوئی آپ کی سچویشن سرکمسٹانسز ہر چیز یونیک ہے. سو وہ ایک اس چیز میں اچھا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ باقی ہر چیزوں میں اچھا ہے. کچھ چیزوں میں آپ بھی اچھے ہو گے, فیملی میں شاید آپ کا ریلیشن شپ وائز بہتر ہے, دوستوں کے ساتھ شاید آپ کے بہتر ریلیشن شپس ہیں. سو آئی تھنک اٹس ناٹ رائٹ ٹو کمپیئر یور سیلف ٹو سم پیپل. آپ نے اگر اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو اپنے پاس کے ساتھ کمپیئر کریں, کتنا میں بہتر ہوں. اگر کوئی بندہ باڈی بلڈنگ لیٹ سے شروع کرتا ہے, جم جانا شروع کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگ جائے آرنولڈ شوارزنیگر کے ساتھ, رونی کولمن کے ساتھ, تو آبویسلی وہ یعنی کہ اس کو لگے گا کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. حالانکہ اگر ایک بندہ کنسسٹنٹلی 1.5 سال جم جاتا ہے تو 90% آف دا پاپولیشن سے تو وہ پھر بھی آگے ہوگا ان ٹرمز آف فٹنس. بالکل بالکل. سو آئی تھنک آپ جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈونٹ اسیس پیپل, ایون اگر آپ لیٹ سے آپ کی فیلڈ کی ہے, آپ نے ایک مثال دی نا کہ فیلڈ سے بھی باہر ہے بندہ اور اس کا وہ ماہر ہے, ٹاپ آف دا ٹاپ ہے, تو آپ اس کو دیکھ کے اداس ہو رہے ہو کہ یار میں تو نہیں کر پایا. ایون اگر آپ اپنی فیلڈ میں بندے کو دیکھ رہے ہو, لیٹ سے آپ میوزک میں جانا چاہ رہے ہو اور آپ یہاں آرٹ میں جا رہے ہو, آپ تو ایک اور آرٹسٹ ہے, اور وہ آپ اس طرح بھی تو دیکھیں نا کہ ایک لینئر پاتھ پہ لیٹ سے اس کا جو جرنی ہے وہ جرنی کے اسٹیپس میں آ گیا بس. ایسے ہی ہے. آپ اپنے آپ سے بھی تو کمپیئر کرو کہ آپ سال پہلے کہاں تھے, 6 مہینے پہلے کہاں تھے, 2 سال پہلے کہاں تھے. تو ایک اچھا سیلف پہ چیک بھی رہے گا کہ آپ ڈیویٹ تو نہیں کر رہے اپنے پاتھ سے, اور نمبر 2 کہ آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک بھی ملے گا کہ یار میں مطلب ادھر نہیں کھڑے ہوئے, ادھر کے ادھر نہیں کھڑے ہوئے. ایسے ہی ہے. بٹ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ بلائنڈرز لگا کے میں تو 4-5 سال کام کیا, پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. تھوڑی سی اس کی اگر ایک انالوجی دیں جو ہماری ذرا دیسی قوم کو سمجھ بھی آئے, CSS کے پیپر بھی دینے ہوتے تھے تو گاؤں جا کے 2 سال بندہ بیٹھ جاتا ہے, 6 مہینے سال 2 سال بیٹھ جاتا ہے, وہ نہ کسی رشتے دار کو ملتا ہے, وہ بیٹھ کے CSS کی پڑھائی کرتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو وائی دیٹ assumption doesn't work the other way around. آئی تھنک سرکاری نوکری کو اور وہ سرکاری سروس کو اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے کہ انٹرپرنور بننا شاید ایکولی اف ناٹ زیادہ مشکل ٹاسک ہے. ایکچولی صرف یہ نہیں ہے, آئی تھنک جو پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی نا, ڈسٹریکشنز ایک تو بہت زیادہ ویسے ہی بڑھ گئی ہیں لائف کے اندر اور بندہ ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو بھی جاتا ہے. تو وہ جو بلائنڈرز والی بات ہے نا, آئی تھنک ہر بندے میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر وہ فوکس کے ساتھ ایک چیز کو ٹائم دے اور ایفرٹ دے تو وہ ہو جائے گی. جس طرح آپ نے سوچا کہ یار ہم نے بیئرڈ آئل یا ناٹ ایون بیئرڈ آئل, ہم نے ایک بزنس کرنا ہے, اس کو ہم نے ایکسیکیوٹ کرنا ہی کرنا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو اس سے کچھ نہ کچھ نکل آیا. بالکل. اور آئی ایم شیور اگر یہ بزنس آپ کا نہ چلتا تو یو ووڈ ہیو مووڈ آن ٹو دا نیکسٹ تھنگ اینڈ دا نیکسٹ تھنگ اینڈ دا نیکسٹ تھنگ. ایسے ہی ایسے ہی ہے. اور اس طرح پھر بندہ گرو کرتا ہے. ان دس پوائنٹ فومو کو بھی ہوا کہ لائک یار بوائز وہ کر رہے ہیں, فلانا وہ کر رہا ہے, فلانا ارنسٹ اینڈ ینگ میں یہ بن گیا ہے, فلانا ایکسینچر میں یہ بن گیا ہے. نہیں یار اتنا پکا بلائنڈر تھا آپ کا کہ آپ کو صرف وہ ریس اسٹارٹنگ لائن سے فنش لائن نظر آ رہی تھی. فنش لائن نظر آ رہی تھی. تھوڑا سا ذرا سا بھی فومو نہیں ہوا. آئی فیل لائک درمیان میں تھوڑا سا مومنٹم بھی بریک ہوتا ہے. آئی فیل لائک فریڈم اینڈ پہ تھوڑا سا آپ سوچتے ہو کہ لوگ آئی تھنک ایسے ضرور سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرپرینور ہو تو بڑی فریڈم ہے, یہ ہے وہ ہے, بٹ یو آر ورکنگ 24/7. ایسے نہیں ہے کہ آپ کیجول میٹنگ ود فرینڈس کین آلسو بیکم اے بزنس میٹنگ. نہیں ہوتا ہی پھر ایسے ہے. آپ شام کو بیٹھے ہو, بوائز پوچھ رہے ہیں اچھا کیسا جا رہا ہے, کیا چل رہا ہے, برین اسٹارمنگ سیشن شروع ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے اچھا میرا یہ کراؤ وہ کراؤ. اینڈ آئی فیل لائک پھر آپ ہینگ آؤٹ بھی اس طرح کر رہے ہو تو کانورسیشن بہت زیادہ وہ ہونے لگ جاتی ہے.
میں نے آپ کو اپنی فیملی کا بھی بتایا, سو فیملی میں بھی اسی طرح کی کانورسیشنز ہو رہی ہیں, سو دیٹ گیٹس ٹو مچ ایز ویل. برن آؤٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ از اٹ ریئل؟ اٹس ویری ریئل, اٹس ویری ریئل, اٹس ویری ریئل. سمٹمس کیا ہیں, آتا کہاں سے ہے, ریمیڈی کیا ہے, ڈیڈ یو ایکسپیرینس اٹ؟ 100%. سو مجھے میرے 4th ایئر میں ہوا ہے سب سے پہلا, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے. تو میں اس میں سوچا کہ یار آپ ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ٹائپ میں چلے جاتے ہو کہ یار میں یہ کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں, میں 15-16 گھنٹے لگا رہا ہوں, میں ہر چیز کو اپنی مینیج کر کے لے کے چل رہا ہوں, فار واٹ. سو لاٹ آف ٹائمز بندہ تھوڑا سا ڈاؤن بھی ہوتا ہے, آپ ایسے سوچتے بھی ہو, اینڈ آئی فیل لائک دیٹس ہونا ایسے نہیں چاہیے, بٹ دیٹس پارٹ آف دس جرنی. جب آپ نے اتنی پیس پہ اتنی تیزی سے اتنے ہائی پریشر کے ساتھ کام کرنا ہے, سو دس از گوئنگ ٹو ہیپن. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پھر ریسٹ کرو, 3-4 دن تھوڑی سی بریک لو, اینڈ دین یو کم بیک اگین اینڈ یو نو ڈو تھنگس ود فریش مائنڈ. Was there some sort of specific like کوئی mental tactic آپ نے employ کی to get back into the game, یا was just physical rest? کچھ بھی نہیں, مینٹل فزیکل ریسٹ. چلنگ بس ٹھیک ہے, کھانا گیا, ریسٹ کیا, بس سیر بھی نہیں. آئی فیل لائک وہ بھی ایک ٹاسک بن جاتی ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے, میں نے وہ دیکھنا ہے, نتھنگ, بس ٹھیک ہے 3-4 دن کافی پی رہے ہیں. کانسیپٹ آف ہالیڈے کو آپ نے بہت اچھا ڈیفائن کر دیا کہ دیسی ہالیڈے ایک ٹاسک ہوتی ہے یار, بہت آئی ایگری. آپ کی فیملی سے جاتے ہو, لائک اس میوزیم جانا ہے اور ہم نے یہ والا برج دیکھنا ہے اور ہم نے یہ والی بس اتنے بجے یہاں جائیں گے, یہ کریں. سو میں تو یہ کرتا ہی نہیں. تو ویلنس کلب جس طرح پاکستان میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ لوگ سلون اسپا جاتے ہیں, بس سوک کریں گے باتھ ٹب کے اندر, یا سوئمنگ فارم ہاؤس رینٹ کر کے بوائز بس باربیکیو کر لیں گے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ نہیں, سارٹ آف لیجر بیسڈ ایکچوئل ہالیڈے کا کوئی کانسیپٹ آپ کو دینا پڑے گا اپنے آپ کو. ہالیڈے کے علاوہ ڈیلی لائف میں آئی تھنک یہ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ویئر یو ایکچولی ریسٹ اینڈ سوئچ آف. تو آئی فیل لائک ایز این انٹرپرینور اٹس ویری ہارڈ ٹو سوئچ آف ایز ویل. آپ ہر ٹائم بس آپ کا وہی چل رہا ہے. آئی ہیڈ دس ایشو ایز ویل ویئر it was very hard for me to switch off. Because Wi-Fi ہر جگہ ہے. نہیں, دماغ کی بات کریں, دماغ ہی نہیں سوئچ آف آپ کر پا رہے. آپ کا دماغ 6 تو بج گئے, آپ کام سے نکل گئے ہو, اب آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو, آپ اسی طرح سوچ رہے ہو بھی کہ اچھا یار یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے ایسے. سلیپ پہ بھی افیکٹ آ سکتا ہے, سلیپ پہ بھی افیکٹ آ سکتا ہے. سو آئی تھنک وہ بڑا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے آپ سوئچ آف کر سکو, اور آپ اس کو ڈیلی لائف میں انٹیگریٹ کریں. کافی زیادہ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ شادی, بیوی, بچے, دس سارٹ آف تھنگ helps you switch off. کون ریکمینڈ کرتا ہے؟ commonly میں نے سنا ہے, لائک بزنس کمیونٹی میں کبھی شادی کرا دی ہوتی ہے, ٹینشن لے رہے ہیں, بیوی بچے ہوں گے. I think I agree ویسے, like because like I think your kids will physically force you from the Wi-Fi because وہ کھیلیں گے آپ کے ساتھ. I'm assuming آپ نے بچوں کو وائی فائی کی بات نہیں ہے, I'm assuming آپ کے بچوں نے آپ کو آئی پیڈز نہیں دیے ہوئے, you know what I mean. میں ایک Wi-Fi پہ مثال طور پہ کہہ رہا ہوں. Also I feel like بچوں کی جو ایک منڈین اور ان کی وہ جو ایک ابسرڈ قسم کی ان کی جو وہ ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو ہوتی ہے کہ وہ بس ridiculous چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. I think that can pull people 100%. I definitely think so. People even have pets. Honestly, لوگ کتا بلا رکھ لیتے ہیں, میں مذاق نہیں کر رہا, you know, and that helps them to shut off. بس آدھا گھنٹہ اس کو صاف کرنا ہے, اس کا لیٹر ٹھیک کرنا ہے, اس کو کھانا دینا ہے, اس کو پیار کرنا ہے, ایک اس کی محبت بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اینڈ آئی آلسو تھنک کہ جو آپ نے دونوں باتیں کی اس میں آپ دماغ نہیں یوز کر رہے. جی, آپ نے پیٹ کا ہے, یو نو, آپ اٹس مور ایموشنل, جدھر آپ کیئر کر رہے ہو کسی کی, تو دیٹ ہیلپس یو سوئچ آف. آئی ڈو اگری, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل لائک جیسے ہم شیپس میں ملے ہیں, آپ جکوزی میں بیٹھتے ہیں, اسٹیم میں بیٹھتے ہیں, تو وہ ایک بڑا اچھا وہ ریچول ٹائپ ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ فار می پرسنلی, دیٹ ہیلپس می ایکچولی سوئچ آف. سو کام کے بعد جم کیا, جم جا کے اس کے بعد یو نو تھوڑا سا ریلیکس کیا, دیٹ ڈز امیزنگ فار می. آپ کی روٹین کافی نان اسٹاپ ساؤنڈ کر رہی ہے کہ صبح اٹھے, کام گئے, شام کو جم کے بعد گھر, ایسے ہی ہے, ایسے ہی, یا مونوٹمس ہو جاتی ہے, بٹ وہی بات ہے, کنسسٹینسی چاہیے. بٹ انیشیل جو انٹریکشن پوائنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے پیشن فار وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, یو نیڈ ٹو کیئر اباؤٹ اٹ, بیکاز ادروائز جو منوٹنی ہے یہ برداشت نہیں ہوگی کسی انسان سے. بیکاز آپ دیکھتے بھی جو برن آؤٹ, جو اگر آپ نان اسٹارٹ اپ کلچر میں دیکھیں یا نان بزنس اونرشپ میں دیکھیں, ریگولر امپلائمنٹ میں دیکھیں, اگر بندہ اپنی جاب سے نفرت کرتا ہے تو وہ ایونچولی منوٹنی کی وجہ سے برن آؤٹ کر جاتا ہے. سو انیشیل پوائنٹ آف کیئر اینڈ کنسرن فار یور بزنس, ایکچولی گیو اے شٹ کہ میں نے یہ کرنا ہے, اینڈ مے بی پرٹیکولرلی آپ کو ہیلپ ہوگی بیکاز آپ کا برانڈ بھی ایسا مزے کی چیز ہے کہ یار میں خود لگاتا ہوں,
میرے دوست لگاتے ہیں, میرے چاہنے والے لگاتے ہیں. آئی وانٹ پیپل ٹو ہیو اے نائس پروڈکٹ اینڈ مجھے عزت ملے گی, مجھے پیسے ملیں گے, میرا برانڈ ہوگا, وٹ ایور دا ڈرائیو اینڈ موٹیویشن واز. تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو بی ویری موٹیویٹیڈ اباؤٹ دا تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو. یعنی آئی مین لاٹ آف پیپل جو کمپیوٹر سائنس پڑھ کے آ گئے ہیں, وہ سارا دن کوڈ لکھتے ہیں, بٹ ان سے جب بھی پوچھو مذاق کیا کریں گے, بس یار جانی ابھی تیرا بھائی مطلب بس جان لے لے گا. پیشن اور اس کے ساتھ میرے خیال میں یہ لیجر ٹائم ضروری ہے. دس امپرووز یور پروڈکٹیوٹی, دس امپرووز یور موٹیویشن, امپرووز یور موڈ. سو یہ آپ ساری چیزیں, نیند پوری نہیں ہوگی آپ ورک ویک یا 6 day ورک ویک, یا میرا 5 ہے اور 9 to 6 آر دی آفیشیل آفس ٹائمنگس. کالیگز کا آپ کے کیا ہے, آپ کے امپلائیز کا کیا ہے؟ 5 days, صرف آپس از اوپن آن سیٹرڈے کیونکہ اوبیسلی سامان موو ہونا ہے, بٹ ویسے منڈے ٹو فرائیڈے ہے. سو میری کوشش میں یہ ساروں کو جب آن بورڈنگس کرتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے میں ہر کسی کی آن بورڈنگ میں بیٹھوں, خود کروں آن بورڈنگ, تو میں یہ واضح بات بتاتا ہوں کہ یار آئی وانٹ یو ٹو انجوائے اینڈ ہیو فن. تو ایٹ اینڈ اوے فرام ورک. ہاں بالکل, مطلب آپ کا دل ہے کہ میں یہاں جاؤں اور یہاں بیٹھ کے کام کروں, سو وی گیو یو دیٹ کہ ٹھیک ہے آپ کا جہاں مرضی سے آپ کام کریں, گو ایکسپلور دا ورلڈ, گو ڈو تھنگس. آپ کو لگتا ہے پروڈکٹیوٹی بوسٹ ہوتی ہے اس سے؟ 100%. آئی فیل لائک آپ کو ڈفرینٹ ایکسپوجر ملتا ہے, آپ ریلیکسڈ ہو, تو وہ بڑا ضروری ہے. بٹ آپ نے کبھی یعنی کہ فرعون بن کے ٹرائی کیا ہے کہ بس لوگوں کو نہیں سر کام کر نہیں یار, آئی فیل لائک میں خود بھی میں دیکھتا ہوں کہ یار میرے ساتھ اگر کوئی کام کرے گا تو وہ کس طریقے سے کرے گا, رائٹ. سو اف یو وانٹ می ٹو ورک ایٹ مائی بیسٹ, یو نیڈ ٹو لیٹ می نو واٹس ریکوائرڈ اینڈ لیٹ می فگر اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, اگر مجھے مسئلہ آ رہا ہے تو آبویسلی وی آر ہیونگ فریکوینٹ کانورسیشنز, سو یو کین آلسو پک اپ کہ میں کہاں پہ اسٹرگل کر رہا ہوں یا کہاں مجھے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم اینالائزنگ مائی سیلف ایز ویل کہ اچھا یار 2 ہفتے ہو گئے ہیں میں ٹارگیٹ نہیں میٹ کر پا رہا, وائی. تو آئی تھنک لوگوں کو ہمیں ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, اور لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, لوگ رسپانسبلٹی لینا چاہتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. آئی ہیو این امیزنگ ٹیم جو کہ امیزنگ چیزیں کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں میں نہیں کہوں گا کہ جی میں نے کی ہے میری وجہ سے ہے. دس از آل بیکاز آف دا پیپل وی ہیو ایٹ داڑھی مونچھ. اور آئی فیل لائک دے ڈیزرو ٹو ڈو اینڈ ورک ہاؤ ایور دے وانٹ, اینڈ آئی تھنک دیٹ برنگز آؤٹ دی موسٹ آؤٹ پٹ. اینڈ پہ تو آپ نے آؤٹ پٹ انکریز کرنا ہے نا. سو آؤٹ پٹ آپ کیسے انکریز کر سکتے ہو؟ ایک چیز آپ گھنٹے میں 6 بناتے ہو, آپ اس کو 10 بنا دو. ٹھیک ہے, وہ جو بندہ یہ کر رہا ہے وہ کر. اچھا ایز اے مینیجر اب آپ تو گھنٹے میں زیادہ چیزیں نہیں بنا سکتے, آپ نے تو ڈفرینٹ طریقے فائنڈ آؤٹ کرنے. دس از ون آف دوز ویز. آپ پروسیسز کم کرو, آؤٹ پٹ انکریز کر دیا. میٹنگس کم کرو, میٹنگ کس طریقے سے لے رہے ہو اس کو بہتر کرو. تو اینڈ آئی تھنک دس وے آف ڈیلنگ ایکچولی برنگز آؤٹ دا بیسٹ ان پیپل اکارڈنگ ٹو مائی لمیٹڈ ایکسپیرینس. سو ان کلوزنگ ایز فائنل پوائنٹ, آگے اب جاتے ہوئے داڑھی مونچھ آلریڈی کافی بڑا برانڈ بن چکا ہے, آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں ان دا فیوچر, یا ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو؟ صحیح ہے. سو آئی تھنک by next year hum would be doing retail in Pakistan as well. Household name میں نہیں کہوں گا ابھی ہے, سو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک. بٹ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل لیول پہ ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایم این سیز کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈے 1 پہ ایم این سیز نہیں تھیں, انہوں نے بھی کام کیا اور ٹائم لگایا اور یہ بنے, تو ہم بھی کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آئی سی داڑھی مونچھ کمپیٹنگ آن اے گلوبل اسکیل in the emerging markets, انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ soon. وہ ہمیں کمیشن مل جائے گی نا سر؟ وہ ٹیمپو صاحب نو, وی وش یو دا بیسٹ آف لک. آئی تھنک اچھی بات ہے پاکستان کے لیے, ایک پازیٹیو, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے کہ لوکل بندہ جو ہے اسپائر کر رہا ہے, کر بھی رہا ہے. ہاں, اور ایز اکانمی ہمیں ضرورت بھی ہے. اینڈ آئی فیل لائک اگر آپ فنش پروڈکٹ باہر نکال لیتے ہیں, گڈ لک اینڈ گڈ آن یو, آنیسٹلی بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ. سو ابراہیم بھائی, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم اینڈ کمنگ. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی, اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. تھینک یو.